اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ آج میں سب سے پہلے اپنی ایک بہن کا ڈاؤٹ کلیئر کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہوں گی کہ کسی نے مجھے کہا بدعت کیا ہے، تو ہم ہر بار یہ بیان میں سنتے چلے آ رہے ہیں جو کہ میں نے ابھی پڑھا فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، تو اس کا ترجمہ پہلے پڑھ کر میں اپنی بہن کا ڈاؤٹ کلیئر کرتے چلوں کہ بے شک تمام کتابوں میں بہترین کتاب اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور تمام نبیوں میں بہترین ہدایت، بہترین سنت، بہترین طریقہ کس کا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اور اس کے بعد اس کتاب میں اگر کوئی ہٹ کر کوئی چیز بیان کرے تو وہ بہت بری بات ہے، کیونکہ شر الامور محدثاتها، فساد شروع ہی وہاں سے ہوگا، ان کاموں میں اپنی طرف سے کوئی چیز ایجاد کی جائے، اور اسی ایجاد، نئی چیز ایجاد کرنے کو بدعت کہتے ہیں۔ اور بدعت، ہر بدعت، اس میں کوئی اچھی بدعت یا خراب بدعت کی بات نہیں ہے، بلکہ بدعت کے معنی ہی دین میں نئی چیز ایجاد کرنے کے ثواب کی نیت سے، تو ہر بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی ہمیں آگ میں لے کے جانے والی۔ یہ تو رہا اس کا ترجمہ۔ اب میں آپ کو پھر سے کھلے الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں کہ بدعت اصل میں سنت کی ضد ہے، یعنی جہاں بدعت بتائی جائے گی وہ سنت کے خلاف ہوگی، اپوزٹ جس کو ہم کہتے ہیں۔ بدعت اصل میں سنت کی ضد ہے۔ اب اس کی تعریف پھر سے سنیے۔ بدعت یعنی ہر وہ کام جس کی بنیاد یا اصل شریعت میں موجود نہ ہو، مگر اس کو ثواب اور نیکی کی نیت سے کیا جائے۔ ایک انسان کو اگر برائی ہے، غلط کام ہے بولے تو اس سے رکنے کی وہ کوشش کرتا ہے، مگر اس سے بڑھ کر بدعت سے رکنا مشکل ہے، کیونکہ وہ اس کو برائی نہیں سمجھتا نا۔ کوئی بھی انسان بدعت کو غلط کام نہیں سمجھتا، بلکہ ثواب کی نیت سے اس کو دین کا حصہ سمجھتا ہے، شریعت کا حصہ سمجھ کر کرتا ہے۔ تو یہاں میں نے کہا دین و شریعت میں کوئی چیز اپنی طرف سے ایجاد کرنا گویا اس بات کی طرف اشارہ ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہ وہ یہ بتانا چاہ رہا ہے، جتانے کی کوشش کر رہا ہے کوئی بھی جو بدعت ایجاد کرتا ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا دین تک ہم تک نہیں پہنچایا، کچھ باتیں ہم سے چھپا لی، تو نعوذ باللہ اس بات کا تو ساری امت کو انکار ہے۔ اس بات کی گواہی تو ہمارا خود قرآن سورہ مائدہ کی آیت میں کہتا ہے، حجۃ الوداع کے موقع پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے آسمان کی طرف اشارہ کر کے جب کہا کہ اللہ آج میں نے تیرا پورا دین پہنچا دیا، بول کر جب اشارہ کیے اور کہا کہ اللہ تو گواہ رہنا، اس بات کو 3 مرتبہ دہرایا، اللہ تو گواہ رہنا، میں نے تیرا دین تیرے امت تک پورا مکمل پہنچا دیا، تو تبھی یہ آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ کون کہہ رہا ہے آیت میں؟ اللہ کا حکم، اللہ کا حکم بتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت کو، اللہ تعالیٰ فرما رہا تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا، اور میں نے خود تمہارے لیے دین اسلام کو بطور دین تمہارے لیے پسند کیا۔ تو اب
سوچئے میری بہنوں، کوئی گنجائش موجود ہے ہمیں دین میں کچھ اضافہ کرنے کی یا کمی کرنے کی؟ یہ آیت جب نازل ہوئی تو یہودی اور نصارہ تھے نا اللہ کے رسول کے جب زمانے میں، تو انہوں نے کہا ہماری کتابوں میں تو اتنی بہترین آیت اتری ہی نہیں آج تک، اگر یہ آیت ہماری قوم پر نازل ہوئی ہوتی، ہماری کتابوں میں موجود ہوئی ہوتی، تو ہم اس دن کو عید بنا لیتے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ خوشی سے راضی ہو کر یہ دین ہمیں دے رہا ہے، اس کا نام بھی خود وہی چوز کر کے بھیج رہا ہے۔ تو یہودیوں نے کہا یہ آیت نازل ہونے پر کہ یہ آیت اگر ہمارے پاس نازل ہوتی تو ہم اس آیت کی خوشی میں اس دین کو عید بنا لیتے، حالانکہ اللہ کے رسول نے ایسا کچھ کہا نہیں ہے، مگر ان لوگوں کا یہ کیا بولتے ہیں اثر تھا۔ اب اس سے برخلاف میں یہ دنیاوی دین اس لیے بول رہی ہوں کہ دنیا میں الحمدللہ ثم الحمدللہ کئی اعجازات میں ہیں، یعنی کئی نئی چیزیں پیدا ہوئی ہیں، کئی نئی چیزیں آئی ہیں جو کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں نہیں تھی، وہ دنیا میں لوگوں کی سہولت اور آرام کے لیے پیدا ہوئی ہے، اس کا دین سے تعلق نہیں ہے۔ مگر بدعت وہ ہے جس سے دین کا تعلق ہے، جس میں ہم یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ ثواب کی نیت سے اگر کریں تو کیا ہے، مثلا فاتحہ دینا بولتے ہیں، کیا کر رہے ہیں اس میں؟ سورہ فاتحہ ہی تو پڑھ رہے، قرآن کی آیت ہے۔ ارے میری بہنوں، جو کام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ ہمارے لیے دین ہے، جو نہیں کیا وہ بھی ہمارے لیے دین ہے۔ اگر انہوں نے نہیں کیا جانے تو ہم کریں گے بول تو یہ گمراہی ہے، اور یہ گمراہی آخرت میں جہنم میں لے کے جانے والی ہے۔ تو اس لیے ہمیں بدعت سے بہت ہی کیئرفل رہنا ہے، اس سے بچنے کی کوشش کرنا ہے، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی صحیح طور پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق چھوٹی سی چھوٹی بات پر بھی عمل کر سکے۔ یہ فاتحہ دینا اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے، حالانکہ اس میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، جس طرح 4 رکعت ظہر کی فرض کے علاوہ 5 رکعت نہیں پڑھتے ہم، معمولی اذان کے الفاظ میں بھی ایک لفظ، چاہے کون سے بھی فرقے کا انسان ہو، کوئی بھی فرقے کا دین میں مذہب میں کوئی بھی اختلاف ہو، مگر کسی بھی مین پوائنٹس میں کسی بھی چیز کا اضافہ پسند نہیں کیا جاتا، اسی طرح بدعت کو بھی پسند نہیں کیا جاتا، چاہے وہ آپ ثواب کی نیت سے کرے یا اسے بدعت حسنہ کا نام دے دے یا بدعت سیئہ کا نام دے دے، چاہے آپ کچھ بھی کر لیں، مگر بدعت کی اسلام میں کوئی اجازت نہیں ہے۔ امید کرتی ہوں میرے اس جواب سے میری بہن کا شک دور ہوا ہوگا۔ اللہ ہمیں صحیح دین کی پیروی کرنے والا بنائے۔ اس کے بعد میں قرآن کی آیت تلاوت کرنا چاہتی ہوں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 164 164۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے، در حقیقت اہل ایمان پر تو اللہ نے یہ بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ان کے درمیان خود انہی میں سے ایک ایسا پیغمبر اٹھایا، یعنی بھیجا، جو اللہ کی آیات انہیں پڑھ کر سناتا ہے اور ان کی زندگیوں کو سنوارتا ہے اور ان کو کتاب اور دانائی کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے یہی لوگ صریح گمراہیوں میں پڑے ہوئے تھے۔ سب کو آواز برابر آ رہی ہے نا؟ جی الحمدللہ۔ جی استاد صاحب آ رہی۔ جی جی اس کے بعد الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی یہ آیت تلاوت کر کے کہنا چاہتی ہوں کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یعنی پہلے تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہم جمع ہوئے ہیں۔ کس لیے جمع ہوئے ہیں؟ اللہ کی کتاب کی آیتیں اور اس کو سمجھنے اور سیکھنے کے لیے۔ اور سب میں پہلا احسان تو اللہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر ہم پر کیا، جو
جو کہ ہماری نفس میں سے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی فرشتے کو یا کسی اور مخلوق کو، الگ مخلوق کو نبی بنا کر نہیں بھیجا. اگر بھیجا ہوتا تو ہم انسانوں کے پاس یہ عذر موجود ہوتا کہ ارے وہ تو فرشتہ رہنے سے کرے، ارے وہ تو فلاں مخلوق ہے، فلاں ان کے پاس اختیارات ہے، فلاں چیزیں ہیں اس لیے وہ کر سکے، ہم تو معمولی انسان ہیں. یہ عذر ہم نہ پیش کر سکیں بول کر اللہ تعالیٰ نے ہمارے جیسے انسانوں میں سے، ہم جیسے انسانوں میں سے ہی اللہ نے ایک نبی بھیجا جن کا کام کیا تھا کہ وہ اللہ کی آیتوں کو پڑھ کر ہمیں سنائے اور ہماری زندگیوں کو سنوارے اور ہمیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے. کیونکہ اس سے پہلے عرب کے حالات جانتے ہیں آپ کہ کتنے گمراہ تھے. تو یہ الحمدللہ اللہ کا ہم پر احسان ہو گیا. اب ہمارا کیا ہے رول اس میں کہ ہم وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کو پکڑ لیں، یعنی قرآن حکیم کو سارے لوگوں مل کر مضبوطی سے اس طرح پکڑ لو کہ اس میں کوئی تفریق نہ کر سکے. تو آج ذرا غور کریں میری دینی بہنوں، دنیا میں جو اختلافات موجود ہیں اس کی صرف اور صرف ایک واحد وجہ یہی ہے کہ لوگوں نے قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنا چھوڑ دیا ہے. دنیا کی ساری کتابیں پڑھ لیں گے، ہم بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر لیں گے، مگر قرآن کو پڑھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے نہ فرصت ہے. ارے معمولی اخبار، 5 روپے کا اخبار بھی جب ہمارے گھر میں آتا ہے تو اس کو پورا پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو سنبھال کر رکھتے ہیں نا بہنوں. تو کیا قرآن کریم پر کوئی غور خوض کرنے کی ہمیں فکر ہے؟ اس پر تدبر کرنے کے لیے کیا ہم تیار نہیں ہیں؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ھذا بلاغ للناس، یہ کسی ایک امت، ایک شریعت کے لیے نہیں بلکہ تمام لوگوں کے لیے نازل ہوئی، صرف مسلمانوں کے لیے بھی نہیں، بلکہ کیا کہا ھذا بلاغ للناس، یہ تمام انسانیت کے لیے یہ قرآن آئی ہے، یہ تمام انسانوں کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجی ہوئی ہدایت ہے، ایک لیٹر ہے، ایک خط ہے. ایک مثال دینا پسند کروں گی یہاں پر. اگر ہمارے عزیز و اقارب میں کوئی دوسرے ملک میں رہتے ہیں، شاید عرب لے لیجئے یا کوئی اور ملک لے لیجئے، اگر وہ وہاں سے ان کی زبان میں جو ہم نہیں جانتے وہ لیٹر بھیجے تو کیا ہم اسے آنے کے بعد فوری الماری میں سجا کر رکھ دیتے؟ ارے یہ زبان تو ہمیں نہیں آتی نا، بلکہ فوراً اس زبان کے جاننے والے کے پاس جاتے اور اس میں کیا کیا تفصیلات جاننے کی پوری کوشش کرتے نا. کیونکہ تب تک ہمیں چین و سکون حاصل نہیں ہوتا جب تک ہم لینے کی کیا ہے وہ. کتنے بد نصیب ہیں ہم، ہمارے نام اللہ کا جو پیغام آیا ہے اس کو جاننے کی، اس کو پڑھنے کی یا کسی سے پڑھوا کر سننے کی ہمیں ذرا بھی فکر اور بے چینی بے قراری نہیں ہوتی. یہ اللہ کا خط ہے، ہمارے نام آیا ہے تو اس کو سمجھ کر پڑھنے کے لیے کیا ہم تیار نہیں ہیں؟ صرف سرسری طور پر پڑھ لینے سے ہم اس کا حق ادا کر دیں گے اور نہ کسی سے سننے کے لیے ہم تیار ہیں. اگر زیادہ ٹائم ہو گیا تو بیٹھنا بھی ہمارے لیے گوارا نہیں ہوتا. ہمارے حالات اسی لیے بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. تو پھر کیا ہوگا؟ ہر طرف سے ہمیں پریشانیاں اور مشکلات کا سامنا کرنا ہی پڑ رہا ہے، کرتے رہیں گے. جب تک ہم اس قرآن کو پڑھیں گے، اس پر عمل نہیں شروع کریں گے، تب تک ہمارے حالات ایسے ہی رہیں گے. اس کی یہی وجہ ہے. کیا صرف ہم دوسروں کو اس کا ذمہ دار سمجھیں گے کہ یہ ہمارا دشمن ہے، یہ فلانی پارٹی ہماری دشمن ہے، ان لوگوں نے ایسا کیا، ان نے ایسا کیا، وغیرہ وغیرہ؟ افسوس میری بہنوں، افسوس، ہم خود ہمارے دشمن ہیں. اصل میں ہمیں ہماری فکر ہی نہیں ہے.
اس عارضی دنیا کے لیے ہم نے ہمیشگی کی دنیا کو بھول بیٹھا ہے۔ مسلمانوں کا کوئی دشمن ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ جب تک ہمارے پاس قرآن اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل موجود ہوگا، ہمارا کوئی دشمن نہیں ہو سکتا، نہ کوئی پارٹی، نہ کوئی آدمی، نہ کوئی کسی اور مذہب کا شخص، جیسا کہ تاریخ گواہ ہے نا گواہ۔ ہمارے دنیا میں ہر طرف اسلام کے دشمنوں نے جب اسلام کو جانا، اس پر عمل شروع کیا، تو اس قرآن کی وجہ سے جانی دشمن جانی دوست اور بھائی بن گئے۔ اس قرآن پر عمل کر کے ہمارے اسلاف نے، ہمارے پہلے کے لوگوں نے، صحابہ نے بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کی ہیں، یہ ہم اور آپ جانتے ہیں۔ اور جیسا جیسا اس پر عمل کم ہوتا گیا، ہم تاریکیوں میں پڑتے چلے گئے اور ہم پر دوسروں کی حکومتیں آ گئی۔ ذرا غور کریں میری ان باتوں پر میری بہنوں، کیونکہ اب اس کتاب کو پھر سے وہی زندہ کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ ہم مردہ کہلائیں گے۔ ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں، بس ہمیں اپنے اعمال کو درست کرنے کی ضرورت۔ اچھا، اس کے لیے ہمارا لیول کیا ہے، اس بات کو پیش کرنے کے لیے میں ایک آسان سا آپ کو ٹیسٹ کرنے کے لیے کہوں گی، ذرا میری بات کو غور سے سنیں۔ میں اب آپ سے ایک مثال کے ذریعے اپنی بات پیش کرنا چاہتی ہوں کہ اگر ہم یہ ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی نظر میں کیسے ہیں، اپنے آپ کا ٹیسٹ جو بغیر پیسوں کے صرف 2-3 منٹ میں ہم کر سکتے ہیں کہ ہم اللہ کی نظر میں کیسے ہیں، تو ایک چھوٹا سا ٹیسٹ اپنے آپ کے ساتھ کیجئے۔ بہت ہی آسان ٹیسٹ ہے یہ، اس سے ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ ہم کس درجے میں ہیں۔ کیا ہم ان لوگوں میں سے ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے، یا ہم ان لوگوں میں سے ہیں جنہیں شیطان محبت کرتا ہے؟ تو غور سے سنیں، اگر ہم جس کو دیکھ کر، اگر آپ وہ ہیں جس کو دیکھ کر دوسرا اللہ کو یاد کرے، ٹیسٹ یہی ہے کہ اگر آپ کو دیکھ کر دوسرا شخص اللہ کو یاد کرے تو خوشخبری ہے ایسے شخص کے لیے کہ سمجھ جاؤ کہ وہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے، کیونکہ اس کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے نا، تو سمجھ جائیے کہ آپ سے اللہ تعالیٰ محبت کر رہا ہے۔ اور اگر اس کے برخلاف دوسری بات، اگر آپ وہ ہیں جس کو دیکھ کر دوسرے لوگ یہ کہیں کہ کیا پیاری دنیا ہے اس کی، کیا عیش و عشرت ہے اس کی، کیا گاڑی ہے، کیا بنگلہ ہے، کیا گھر ہے وغیرہ، تو سمجھ جائیے کہ ہم شیطان کے دوست ہیں۔ اب ہمارا کوئی حامی و ناصر نہیں دنیا میں، ہمارا مطلب کسی کے لیے ہم نمونہ ہی نہیں ہے، بولے ختم، ٹیسٹ ہو گیا۔ کیونکہ جس کو دیکھ کر یہ دنیا کے بارے میں فکر لگ جائے، بڑے بڑے پیسے والے، یا امبانی لے لیجئے، یا بل گیٹس بول رہے ان کو لے لیجئے، ان لوگوں کی یاد آئے، ان کی زندگی کے ہم خوش ہونے لگے، اگر ایسی ترقی کے پیچھے ہم جا رہے ہیں تو دنیا جس کو دیکھ کر واہ واہ کی جا رہی ہے تو بڑا افسوس ہے، کیونکہ تب ہم اللہ اور رسول کے فرما بردار نہیں رہتے۔ اس کے برخلاف اگر ہمیں دیکھ کر ہمارے پیٹھ پیچھے بھی جب ہمارا ذکر ہو رہا ہے تو ہم جس سے ہمارے اللہ کے بارے میں، دین کے بارے میں، ارے فلاں ماشاءاللہ کس طرح دیندار ہے، یعنی تعریف کرنا نہیں بتا رہی، نہیں، بلکہ اس کو یاد کرنے سے اللہ یاد آ جائے تو ہم اللہ کے محبوب ہیں۔ جیسے مثلا دیکھیے، انبیاء اور صحابہ کو ہم کس لیے یاد کرتے؟ کیا ان کے کاروبار، کیا بزنس مین تھے بول کے ہم یاد کرتے؟ حالانکہ ان کے پاس ہم سے کئی گنا زیادہ دولت تھی، جیسا کہ ابو بکر صدیق کا نام لے لیجئے، جن کا نام لیتے ہی ہمیں ہمارا دین یاد آتا ہے، حالانکہ وہ آج کل کے پیسے والوں سے کئی گنا زیادہ پیسے والے تھے، مگر جیسے ہی اسلام ان کے اندر داخل ہوا
وہ تمام پیسہ انہوں نے دین پر نچھاور کر دیا. جیسا کہ ایک موقع پر اللہ کے رسول نے جب جنگ کے لیے اعلان کیا کہ کچھ اپنا سامان پیش کرو، تو کیا کیا انہوں نے؟ اپنے گھر میں کی تمام چیزیں لائی. تو اللہ کے رسول نے پوچھتے ابو بکر گھر میں کیا چھوڑا؟ تو انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر تمام چیزیں لے کر آیا ہوں. بلے کیوں؟ دین پہ محبت. اسی طرح عثمان غنی رضی اللہ عنہ لے لیجئے، جن کا لقب ہی غنی ہے. عثمان غنی کیوں کہتے ہیں؟ جن کے معنی ہی بہت زیادہ پیسے والے مالدار شخص کو کہتے ہیں غنی. جنہوں نے اسلام لاتے ہی اپنی تمام جائیداد پیسہ سب کا سب اسلام کی راہ میں لگا دیا. کیوں؟ ہم سے بڑے بزنس مین تھے، ہمارے سے زیادہ پیسہ تھا ان کے پاس، مگر انہوں نے عقل مندی سے کام کیا، ہمیشگی کی زندگی کو پسند کیا. اسی طرح عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا نام لینا بھی پسند کروں گی، کیونکہ وہ بھی اتنے بڑے بزنس مین تھے. جب ان کی وفات ہوئی تو ان کی نکاح میں 4 بیویاں تھیں. تو ان کے وراثت جب تقسیم کی جانے لگی تو ایک ایک بیوی کو سورہ نساء آیت نمبر 9، 10، 11 کے تحت 1/8 کا حصہ آنا تھا، جس میں سے ایک ایک بیوی کو 84,000 درہم ملے. یہ تاریخ بتا رہی ہے، یہ میری بات نہیں ہے، یہ تاریخ کی کتابوں میں ہے کہ ایک بیوی کو 84,000 درہم، جبکہ کرنسی سوچیے آج کی کرنسی سے کتنی بڑی زیادہ تھی. ایک ایک بیوی کو بس اتنی زیادہ رقم ملی. تو کیا پتا چلتا ہے اس سے کہ وہ کامیاب مالدار بھی تھے، مگر ان کے نام لینے سے ہمیں دین یاد آتا ہے یا دنیا؟ غور کرنے کا مقام ہے نا. وہ مال کے لحاظ سے ہم سے کئی گنا زیادہ تھے، مگر دینداری ان کے اندر کوٹ کر بھری ہوئی تھی. جن کے پاس دولت کی انتہا رہنے کے باوجود دین کا زیادہ اہمیت دیتے تھے. اللہ ہمیں ان جیسا بننے والا بنا انشاءاللہ. میں ان باتوں سے پہلے آپ کو دنیا کی حقیقت بتانا چاہتی ہوں، کیونکہ اصل کامیابی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح بیان کی ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 185 میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. میری بہنوں، آخرکار کامیاب دراصل وہ ہے، میں آیت کا ترجمہ پڑھ رہی ہوں، یہ میری بات نہیں ہے. ومن زحزح عن النار، آخر میں کامیاب دراصل وہ ہے جو وہاں یعنی آخرت میں آتش دوزخ یعنی جہنم کی آگ سے بچ جائے اور جنت الفردوس میں داخل کر دیا جائے. رہی یہ دنیا تو یہ تو محض ایک ظاہری فریبی چیز ہے، دھوکے کا سامان ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے، آمین. ایک خواہش ملی نہیں دوسری خواہش پیدا ہو جاتی، ایک خواہش پوری ہوئی نہیں دوسری خواہش پیدا ہو جاتی. حدیث میں آتا ہے آدم کی اولاد کو اگر سونے کی ایک وادی بھی مل جائے تو وہ دوسری وادی کی خواہش کرے گا، اس کے منہ کو صرف موت کی مٹی ہی بند کر سکتی ہے. سن رہے میرے بہنوں، اللہ کے رسول نے پہلے ہی اندازہ بتا دیا ہماری زندگیوں کا، ہمارے حالات کا، کہ آدم کی اولاد یعنی ہم، اگر ہمارے پاس اب یہ مل گیا تو بس اس کے بعد کچھ بھی نہیں بول کے ہم سوچتے، مگر وہ آ جائے اگر ہمارے پاس تو اس کے بعد اور ہمارے کو لگژریز پسند آتے. ایک کار ہے تو دوسری کار پسند آتی. یہ دنیا کی دھوکہ ہے، بول رہے اللہ تعالیٰ خود بول رہے یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے. کیونکہ یہ دنیا میں جب تک ہم زندہ ہیں ہمیں مال و جان دونوں کی آزمائشیں پیش آ کر رہیں گی اور ہم بہت سی تکلیفوں سے بھی گزریں گے، مگر ان سب حالات میں ہم صبر اور خدا ترجی کی روش پر قائم رہیں گے تو یہ بڑے حوصلے کے کام ہوں گے. اسی دنیا میں رہ کر ہی ہمیں آخرت کی تیاری کرو، بولے اس کے لیے کوئی خاص الگ سے پیریڈ آنے والا نہیں ہے. انشاءاللہ اللہ ہم سب کی مدد کرے ان باتوں پر عمل کرنے میں، اللہ ہماری مدد کرے انشاءاللہ.
اب میں اپنے موضوع کی طرف آنا چاہتی ہوں. میرا موضوع سکون ہے زکوٰۃ کی اہمیت. میری باتوں سے آپ نے تو کچھ اندازہ لگایا ہوگا کہ یہ دنیا کیا ہے. اس کے بعد پہلے الحمدللہ ہمارا استاذہ تنظیمہ نے بہت ہی اچھے اور بہترین انداز میں آپ کو زکوٰۃ کے اہمیت بھی بتائی اور اس کے مسئلے مسائل بھی اور کس پر کتنا زکوٰۃ ہے وہ بھی سمجھایا الحمدللہ. میں اب آپ کو زکوٰۃ کی پھر سے اہمیت اور اس کی فضیلت بتانے کی کوشش کروں گی، کیونکہ انسان کے لیے اس چیز پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے جب وہ کسی چیز کی اہمیت معلوم کر لیتا ہے، بلکہ وہ عملی نہیں بلکہ خوش خرم ہو کر اس چیز پر عمل کرنے لگتا ہے جب اسے اس چیز کی اہمیت پتہ چلتی ہے. مثلا کسی غیر مسلم کو لے لیجیے، جب وہ اسلام کے بارے میں جانے گا، اس کے فائدے، اس کی اہمیت کو سمجھے گا، تو وہ اسلام کے تعارف پا کر اسلام میں سمجھ حاصل کر کے اس پر عمل کرنے کے لیے اللہ کی ربوبیت اس کے سامنے واضح ہو جائے گی اور وہ اس کی حقانیت کو سمجھنے لگتا ہے، تو پھر اس کے سامنے اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے تمام تر تکلیفات کو برداشت کرتے ہوئے اس دین حق پر عمل کرنا. کیونکہ ہمیں بھی ایسے ہی ہے نا الحمدللہ، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ آج موجود اس تمام میٹنگ میں ہر فرد الحمدللہ اس بات کا میں دل سے گواہی دیتی ہوں، کوئی شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ ہمیں اسلام ہماری جان سے زیادہ پیارا ہے. ہم اس سے چاہے ہم کسی بھی لیول میں ہو، مالدار ہو یا میڈیم ہو یا بالکل کم بھی کیوں نہ ہو، مگر ہم اپنے اسلام کی خاطر اپنی جان دینا پسند کریں گے، مگر اپنے اسلام سے ہٹنا نعوذ باللہ پسند نہیں کرتے. الحمدللہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے انشاءاللہ. مگر الحمدللہ اسی طرح ہم اس زکوٰۃ کے بارے میں جب جانیں گے کہ اس کی کیا اہمیت ہے، اسلام میں اس کو کیا درجہ ملا ہے، یہ اسلام کا ایک اہم فریضہ ہے، جب اس کو معلوم ہو جائے گا تو وہ بھی جو بھی انسان زکوٰۃ یا صدقات کے لیول تک پہنچے گا، لیول کیا کہہ لیجئے، جتنا بھی ہمارے پاس ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں نکالنا ہمارا ایک لیول ہے بنا لے، تو ہم بخوشی آسانی سے اللہ کی راہ میں دے سکتے. نہیں اگر ہمارا ذہن اس بات کی طرف بلائے، شیطان ہمیں بھٹکا کر کے ارے ابھی تم اتنے مالدار نہیں ہوئے، جب صدقہ و خیرات دینے کے حساب لگو تو جب ہمارے لیے مشکل ہے. مگر ہمارے پاس جتنا بھی ہے الحمدللہ، آج کسی کے گھر میں بھی ایک ٹائم، پہلے کے زمانے میں تو ایک ٹائم کا کھانا بھی پورے دن کا کسی کے پاس موجود ہونے، کسی کے پاس رہتا تھا مگر کسی کے پاس نہیں رہتا تھا. مگر آج ویسا نہیں ہے الحمدللہ، ہمارے پاس الحمدللہ ایک دن کیا ایک مہینے کا بھی راشن رہتا ہے الحمدللہ، اس سے زیادہ بھی. مگر جتنی بھی ہماری استطاعت ہے، اگر ہم اسی میں سے اللہ کے حقداروں کو اس کا حق پہنچانے کی کوشش کریں گے تو یہ اہم فریضہ ہمارے دل و دماغ میں بیٹھ جائے گا، کیونکہ اس کی اسلام میں اس قدر اہمیت ہے. قرآن کا ایک طریقہ ہے میری بہنوں، آپ لوگوں نے غور کیا ہوگا انشاءاللہ، کہ اللہ رب العزت جب کسی چیز کو، کچھ چیزوں کو اللہ رب العزت کچھ چیزوں کے ساتھ ہمیشہ جوڑ کر دیتا ہے، جوڑ کر بیان فرماتا ہے. قرآن میں بار بار وہ چیزیں ایک ساتھ آتی ہے. مثلا مثال کے طور پہ جہاں ایمان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے، اسی کے ساتھ عمل صالح کا بھی تذکرہ کرتا ہے. آپ لوگوں نے غور کیا ہوگا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ بار بار پڑھتے نا ہم. یہاں ایمان کا تذکرہ آیا، اس کے ساتھ ہی جڑ کر عمل صالح کا بھی تذکرہ آتا ہے، یعنی جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے گئے. جیسا سورہ عصر میں بھی لے لیجیے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اسی طرح ایک اور مثال جہاں پر ایمان باللہ کا ذکر آتا ہے، اس کے ساتھ ایمان بالآخرہ بھی آتا ہے. دیکھ اللہ تعالیٰ جہاں ایمان، اللہ تعالیٰ آمنت باللہ والیوم الآخر، آمنت باللہ والیوم الآخر، یہ بھی ہم نے پڑھا ہے قرآن میں. جہاں پر اللہ پر ایمان لانے کی بات کی جاتی ہے، وہاں پر یا آخرت پر ایمان لانے کی بھی بات کی جاتی ہے.
اسی طرح بالکل اسی طرح بار بار ہم نے یہ دونوں چیزوں کو بھی ایک ساتھ پائیں گے، نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ، یہ بھی ہم نے بار بار دونوں کو جڑ کر لایا ہے، یعنی یہ ایک ایسی اہم صفتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کو ایک انسان کے اندر دیکھنا پسند کرتا ہے، جو ایمان نماز قائم کرتے ہیں وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اس طرح اللہ تعالیٰ پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے، الحمدللہ۔ تو جس طرح نماز کی اہمیت ہے، اسی طرح زکوٰۃ کی بھی اتنی ہی اہمیت ہے۔ اس کے بارے میں سورہ آل عمران میں آیت نمبر 180 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہ سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 277۔ کیا ہے اس کا ترجمہ؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جیسا کہ میں نے ابھی کہا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے، ایک ساتھ ذکر آ گیا۔ دیکھیے اس کے بعد بھی سیم میری بات واضح ہو رہی ہے اس آیت سے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تو ان کے لیے کیا ہے؟ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو ایسے لوگوں پر نہ کوئی غم ہوگا، نہ رنج ہوگا، نہ اور وہ کبھی بھی غمزدہ ہوں گے۔ دیکھ رہے ہیں میری بہنوں، کتنی پیاری بات ہے، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور نماز قائم کرتے رہے اور زکوٰۃ ادا کرتے رہے۔ پھر اس کے برخلاف دوسری جگہ اللہ ہمیں ڈرا رہا ہے، کیا بلکہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير۔ یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 180 ہے۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ جہاں اللہ تعالیٰ خوشخبری دے رہا ہے، رنج و غم سے محفوظ کر رہا ہے، پھر دوسری آیت میں ہمیں سکھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ کوئی گمان نہ کریں، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ، کوئی یہ بات کا گمان نہ کریں کہ جو کچھ وہ بخیلی کرتے ہیں، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا ہے اس میں سے کنجوسی کرتے ہیں، بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ، جو اللہ نے ان کو عطا کیا ہے اپنے فضل سے، کہ وہ بچا رہے ہیں، وَخَيْرًا لَهُمْ، یعنی ریزرو کر رہے ہیں اپنے فیوچر کے لیے، بچا رہے ہیں، خَيْرًا لَهُمْ بل هُوَ شَرٌّ لَهُمْ، بلکہ وہ برا ہے ان کے لیے، سَيُطَوَّقُونَ بِمَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کیونکہ ان کو اس چیز کا طوق پہنایا جائے گا جو کچھ انہوں نے چھپا کر رکھا، بچا کر، بہانے بنا کر چھپا کر رکھ لیا، اس کا انہیں طوق پہنایا جائے گا قیامت کے دن۔ حالانکہ ارے اللہ کی راہ میں دیو بول رہے ہیں کس لیے؟ حالانکہ یہ ساری میراث، تمام آسمان اور زمین کس کی میراث ہے؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ تمام کی تمام اللہ تعالیٰ کی میراث ہے، اللہ کی جائیداد ہے، مگر اللہ تعالیٰ ایک طریقے، ایک اصول کے ساتھ دنیا والوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا طریقہ سکھا رہا ہے، اور اللہ جانتا ہے بما تعملون خبیر، جو کچھ تم عمل کرتے ہو اس سے اللہ باخبر ہے، یعنی چاہے تم کھلے دو یا چھپا کر دو، یا دل کی گہرائیوں سے دو، یا ریاکاری کرتے ہوئے دو، یہ تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ ارے اس سے بڑھ کے میں کیا کہوں میری بہنوں، حالانکہ ہمارا دینا ہمارے لیے بہتر ہے، مگر اللہ کی دوسری آیت میں فرماتا ہے کہ
یہ میں اپنے لیے قرض سمجھوں گا. اللہ تعالیٰ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو قرض سمجھتے ہیں میری بہنوں. کتنا پیارا ہے ہمارا رب. کہ تم کو میں یہ کئی گنا بڑا چڑھا کر لوٹاؤں گا. تمہارے یہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو اس کو میں کئی گنا بڑا چڑھا کر لوٹاؤں گا خیرت کے دن. کیونکہ یہ اللہ کی راہ میں خرچ صدقہ خیرات کرنا اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے. کیونکہ ہم اتنے نافرمانیاں صبح اٹھنے سے لے کے شام تک ہو جاتے ہیں ہم سے. میں کرتے ہیں نہیں بول رہی ہوں, ہو جاتے ہیں. عملاً ہم کبھی بھی گناہ کرنا نہیں چاہتے میری بہنوں, ہم سے ہو جاتا ہے. ہم انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے نا, تو ہم سے ہو جاتے ہیں غلطیاں. مگر اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ تمام قانون بنائے ہیں تاکہ ہم اپنے آپ کا تزکیہ کریں. اب چلیے ہم اپنے زکوٰۃ کے معنی کی طرف آتے ہیں, جس سے ہمیں واضح ہو جائے گا کہ اصل میں زکوٰۃ کسے کہتے ہیں. الحمدللہ آپ نے جانا پہلے ہی الحمدللہ کہ زکوٰۃ کے کیا معنی ہیں. عربی لفظ میں زکوٰۃ پاکیزگی, پاک کرنے کو کہتے ہیں. یعنی تزکیہ نفس بھی کہا تھا میں نے اس سے پہلے, یعنی اپنے آپ کا تزکیہ کرنا, اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرنا. اور ایک معنی کیا نکلتا ہے اس کے, بڑھوتری, یعنی برکت کے معنوں میں بھی زکوٰۃ استعمال ہوتا ہے. جبکہ شریعت میں زکوٰۃ ایک مخصوص مال کے مخصوص حصے کو کہا جاتا ہے. یعنی لفظی معنی ایک ہوتے ہیں اور شریعت کے معنی ایک ہوتے ہیں نا. تو لفظی معنی ہے پاک کرنا, بڑھانا. دوسرا شریعت میں اس کے معنی ایک مخصوص رقم میں سے مخصوص رقم کو اللہ کے بندوں میں خرچ کرنا. اسی کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے. اسی سے تزکیہ نفس ہوتا ہے, یعنی اپنے آپ کو مال کی محبت سے پاک کرنا. اور واضح رہے, یاد رہے کہ زکوٰۃ کو قرآن میں صدقے کا لفظ بھی استعمال کیا گیا ہے. یعنی زکوٰۃ بھی استعمال ہوا ہے اور کئی جگہ صدقہ بھی استعمال ہوا ہے. صدقہ کہے تو بھی اس کا مطلب زکوٰۃ ہے. جیسا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سورہ توبہ میں, خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم فتزکیہم بہا. کیا مانے, اے پیغمبر آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لے لیجئے جس کے ذریعے سے آپ ان کو پاک و صاف کر دیں. سمجھے نا. تو صدقہ بھی کہا جاتا ہے اس کو. یہ صدقہ کس لیے لیا جا رہا ہے, ہمارے مالوں کا پاکی ہو, صفائی ہو, ہم اس مال کے ذریعے آخرت میں آزمائش میں نہ مبتلا ہوں, شرمندگی اور افسوس میں نہ مبتلا ہوں. اس سے بچنا ہے تو ہمیں زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے. آئیے اب ہم اپنی بات کو اس حدیث سے واضح کرتے ہیں. زکوٰۃ دین اسلام کے ان 5 بنیادی ارکان میں سے ہے جن پر دین اسلام کی عمارت قائم ہے. یعنی اس کو ایک پلر آف اسلام بھی کہا جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بنی الاسلام علی 5 شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان والحج. اسلام کی 5 بنیادی چیزیں ہیں. اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں, اور نماز قائم کرنا, زکوٰۃ ادا کرنا, رمضان کے روزے رکھنا, اور بیت اللہ کا حج کرنا جس کی استطاعت ہو انشاءاللہ. تو الحمدللہ ہمیں حدیث سے بھی پروف مل گیا. اب اپنی بات کو کچھ پوائنٹس کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کرنا پسند کرتی ہوں, جس سے ہم اپنے آپ کو جلد سے جلد اپنی اس باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے. زکوٰۃ کے فائدے کیا ہے؟ ایک تو ہم نے جان لیا کہ یہ اسلام کا ایک اہم رکن ہے. دوسری بات یہ ہے کہ زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ سورہ اعراف میں 160 آیت میں فرماتا ہے, وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ, اور میری رحمت تو ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے, پس اپنی رحمت ان لوگوں کے نام لکھ دوں گا جو گناہ اور شرک سے بچتے رہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے رہیں.
کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ میری رحمت ان لوگوں کے حصے میں آئے گی جن کے اندر یہ صفتیں ہوں گی کہ وہ گناہ سے اور شرک سے، تم نے پہلا گناہ بڑا گناہ شرک ہے جس کی کوئی معافی نہیں جب تک کہ ہم دل سے اس کی معافی نہ مانگیں، شرک سے اور گناہ سے بچتے رہیں. اور دوسری صفت کیا بیان کر رہے ہیں اس میں؟ یؤتون الزکات، زکات ادا کرتے ہیں. الحمدللہ، دیکھ رہے ہیں میری بہنوں کیا اہمیت ہے اس کی، اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل ہوتی ہے ہمیں. اسی طرح تیسرا پوائنٹ یہ ہے زکات دینی بھائی چارگی کی شروط میں سے ایک شرط ہے. یعنی آپس میں جو بھائی چارگی ہوتی ہے دنیا میں، جیسا کہ المسلم اخو المسلم کہا گیا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، وہ بھائی چارگی ہمیں کس طرح حاصل ہوگی؟ اس دوسری جہاں پہ شرائط موجود ہے اس میں سے ایک شرط یہ زکات ادا کرنا بھی ہے، کیونکہ فرمان الہی ہے. یہ بات ہر بات اللہ کی کتاب سے سمجھنے کی کوشش کریں گے ہم. سورہ توبہ آیت نمبر 11، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. کیا بول رہے ہیں؟ اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز کے پابند ہو جائیں اور زکات دیتے رہیں تو تمہارے دینی بھائی ہیں. کسی کو کچھ کہنا ہے ماں؟ کوئی بلائے میرے کو؟ چلیے جانے دیجیے، کوئی بات نہیں، اللہ ہماری مدد کرے. تو کیا بول رہی تھی میں؟ تیسرا پوائنٹ کیا ہے؟ بس اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز پابند ہو جائیں، نماز کے پابند ہو جائیں اور زکات دیتے رہیں تو یہ تمہارے دینی بھائی ہیں. یعنی اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے رسول جب صحابہ کو دوسرے لوگوں، دوسرے مقامات پر، دوسرے شہروں میں جب اسلام پھیلانے کے لیے بھیجتے تھے تو ان کو کیا شرائط دے کے بھیجتے تھے کہ تم پہلے اپنا دین پیش کرو. اگر وہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لے اور نماز قائم کرے اور زکات دیں، یہ بنیادی فرائض ہے نا. اگر وہ دو کام کرنا شروع کر دیں تو تم ان کے باقی چیزوں کو مت ٹٹولو کہ وہ فلانے میں کیا ہے، دین کے دوسرے احکامات میں کیسے ہیں، دین کے دوسرے کاموں میں کیسے ہیں، وہ بعد میں. کیونکہ پہلے اسلام آتے ہی ہم پر کیا فرض ہو جاتا؟ نماز پڑھنا فرض ہو جاتا. جب ہم گواہی دے دیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں اللہ ایک ہے اور محمد اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان پہ کیا فرض ہو جاتا؟ نماز فرض ہو جاتی ہے اور زکات دینا شروع ہو جاتا. یہ دو چیزوں کی اگر وہ گواہی دے دیں تو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں. بس اب تم ان سے جنگ نہیں کر سکتے. دیکھ رہے میری بہنوں کن چیزوں کو بنیاد بنایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ نماز اور زکات. پہلے تو توحید، اللہ پر ایمان، اس کے بعد نماز اور زکات. الحمدللہ. اس کے بعد چوتھا پوائنٹ یہ ہے مسلم معاشرے میں جن عادات کو عام ہونا چاہیے ان میں سے ایک کیا ہے؟ زکات ہے. یہ ضروری ہے کیونکہ فرمان الہی ہے. سورہ توبہ آیت نمبر 71، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة. کیا بول رہی؟ مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں. کیوں مددگار ہیں؟ وہ ایک دوسرے کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، اور ان کے اندر ایک اور صفت پائی جاتی ہے، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکات ادا کرتے ہیں. دیکھ رہے کیا بول رہے ہیں؟ نماز قائم کرنے کے ساتھ ہی زکات ادا کرتے ہیں. یہ ایسی صفات ہیں جن کو اللہ تعالی بہت ہی عزیز رکھتا ہے. میں یہ بار بار آیتوں سے آپ کو ریفرنس دینا اس لیے پسند کر رہی ہوں جس سے ہماری بات صاف واضح ہو سکے کہ نماز اور زکات کس طرح لازم اور ملزوم ہے. یعنی یہ ہے تو وہ بھی ہونا، وہ ہے تو یہ بھی ہونا. اس طرح نماز تو ہم پڑھ لیتے، کیا ہے کچھ پیسہ خرچ ہو رہا نا؟ نہیں بلکہ نہیں، نماز میں پیسہ خرچ نہیں ہوتا، صرف وقت خرچ ہوتا ہے. مگر جس طرح نماز ضروری ہے اسی طرح زکات بھی ضروری ہے، کیونکہ یہاں سے جیب سے پیسہ نکلتا ہے نا. کیونکہ مال کو اور اولاد کو فتنہ کہا گیا ہے نا. اس فتنے سے بچنے کے لیے
اس مال اور اولاد کی محبت میں انسان کئی گناہ کر دیتا ہے، جانے انجانے میں انسان سے بہت سے گناہ ہو جاتے ہیں اس مال کی محبت میں، اس اولاد کی محبت میں. تو اس لیے ان فتنوں سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کا بھی حکم دے رہا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا بھی حکم دے رہا ہے. اس کے بعد 5ویں چیز میں آپ کو بتانا چاہوں گی، جنت الفردوس کے وارث بننے والے مومنوں کو جو صفات اللہ نے بیان فرمائی ہے، یعنی قرآن میں الگ الگ انداز میں الگ الگ موقعوں پر الگ الگ حکم نازل کر کر اللہ نے ایمان کو مکمل کیا ہے نا، تو وہ حکموں کو آپ کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جنت میں جانے کے لیے جو جو صفات ایک انسان ایک مومن کے اندر ہونی چاہیے، اس میں سے ایک صفت اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون میں فرمایا ہے، آیت نمبر 4 میں، والذین هم للزکاة فاعلون. کیا مانے؟ مومن وہ ہے جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں. اس سے پہلے نماز کا بھی ذکر ہے، نماز کی پابندی کرنے والے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں. یہ مومنوں کی ایک اہم صفت ہے جس کو اللہ بہت پسند کرتا ہے. اس کے بعد 6واں پوائنٹ آپ کو میں بتانا چاہتی ہوں. حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، مجھے ایک ایسا عمل بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جسے کرنے سے میں جنت میں چلا جاؤں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعبد اللہ ولا نشرک بہ شیئا وتقیم الصلاۃ المکتوبۃ وتؤتی الزکاۃ وتصل الرحمہ. یعنی اللہ کے رسول کا ایک اصول تھا میری بہنوں، آپ اس کو سمجھ لیجئے کہ اللہ کے رسول سامنے والے کی مائنڈ کے حساب سے، یعنی اندازہ ہو جاتا نا کون کتنا علم والا ہے، کون کیسا ہے، کون سے شہر والا ہے، کتنا جاننے والا ہے، کتنا نہیں جاننے والا ہے. تو اللہ کے رسول نے اسی ایک بات کا حکم دے کے جنت میں بولا نہیں، یعنی یہ کر لیے تو دوسرے نے کرے تو چلتا، بلکہ نہیں، جس کے اندر جو چیز کی کمی پاتے نا اس کو ابھارنے کے لیے الگ الگ موقع پر الگ الگ انسانوں کے لحاظ سے اس چیز کی طرف ابھارتے تھے. یعنی سپوز اسی طرح ایک آدمی آ کر اللہ کے رسول کو بولتا ہے، اللہ کے رسول میرے اندر بہت سی برائیاں ہیں، مجھے چھوڑنا ہے، تو کیا عمل کروں؟ تو وہاں اسے زکوٰۃ کے بارے میں نہیں کہا اللہ کے رسول نے، انہوں نے دیکھا کہ اس کے اندر کس چیز کی زیادہ کمی ہے تو اس کو جھوٹ کا حکم دیا، یعنی جھوٹ سے بچو تم انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤ. اسی طرح الگ الگ موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو الگ الگ نصیحتیں کر کر کدھر سے بھی گھما پھرا کر اسلام میں داخل کرنے کی کوشش کرتے تھے. سمجھے نا؟ تو اب دیکھیے میں بول رہی تھی، حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ میں جنت میں کس طرح جاؤں. تو اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے اس کو ابھارا، اللہ ہی کی عبادت کرتے رہو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت بناؤ، اور فرض نماز کی پابندی کرتے رہو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور صلہ رحمی کرتے رہو. دیکھ رہے اللہ کے رسول کا کیا پیارا انداز ہے. ہم میں سے اب میں ہی لے لوں، اگر ان 5 باتوں میں اگر میرے اندر جس چیز کی بھی کمی ہے تو میں سمجھ جاؤں کہ پانی پی رہے میرے لیے یہ بات ضروری ہے. تو کیا بولے کتنی باتیں بتائی گئی؟ سب میں پہلے تو وہ ٹھنڈا ہے رے، وہ ٹھنڈا ہے پانی. سب میں پہلے اللہ کی عبادت کی طرف ابھارا گیا اور شرک سے بچایا گیا. تم اللہ کی عبادت کرتے رہو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. اس میں سب سے پہلے توحید کی طرف ابھارا گیا اور اس کے بعد شرک سے بچایا گیا، اور فرض نماز کی پابندی کرو، یعنی نفل سنتیں نہیں پڑھنا بلکہ نہیں معلوم ہو رہا ہے اس سے، یعنی پہلے عادت بنا لو، اپنے اندر فرض ادا کرنے کی عادت بنا لو تو خود بخود سنتوں اور نفلوں کی طرف انسان کا دل جاتا.
تو کیا کہا، فرض نماز کی پابندی کرتے رہو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور صلہ رحمی کرو، یعنی رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو۔ تو دیکھیں اس میں اچھی جنت میں لے جانے والی عادتوں میں سے کتنی پیاری عادتیں ہیں۔ ایک عادت زکوٰۃ ادا کرنے کی بھی ہے۔ الحمدللہ، اللہ ہم جو بھی سن رہے ہیں اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ اس کے بعد 7واں پوائنٹ یہ کہنا چاہتی ہوں کہ زکوٰۃ کی ادائیگی سے مال بڑھتا ہے اور برکت ہوتی ہے اور آفتوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ ہم آفتوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ دکھنے میں تو ہمارا مال کم ہوا جیسا محسوس ہوتا، مگر اصل میں زکوٰۃ ادا کرنے سے ہمارے مال میں بڑھوتری ہوتی ہے، ہمارا مال بڑھتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون۔ کیا مانے؟ اور جو تم سود دیتے ہو تاکہ لوگوں کے مال میں اضافہ ہوتا رہے، یعنی سود ہمارے اسلام میں حرام ہے نا، اس کی طرف بتا رہے ہیں۔ اس کا اصل کیا ہے وہ دیکھیے میری بہنوں، جو تم سود دیتے ہو، سورہ روم کی آیت نمبر 39 ہے یہ، جو تم سود دیتے ہو لوگوں کے مال میں اضافہ ہوتا رہے تو وہ اللہ کے یہاں ہرگز اضافہ نہیں ہوتا، بلکہ اور جو تم زکوٰۃ دو گے اور اس میں بھی اللہ کی خوشنودی پانے کی خاطر، یہ شرط ہے اس کی، تو ایسے لوگ ہی کئی گنا زیادہ پانے والے ہیں۔ مضاعفون یعنی ان کے پاس، ان کے نیکیوں میں، ان کے مال میں برکت ہونے والی ہے۔ یہ خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے۔ دیکھ رہے نا میری بہنوں، کتنی پیاری آیات ہیں، کتنا پیارا انداز ہے میرے رب کا اور آپ کے رب کا، کہ اللہ ہمیں الگ الگ طریقوں سے نماز، زکوٰۃ، شرک، توحید، تمام چیزیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ ہمیں اللہ کی خوشنودی حاصل ہو جائے، ہم اس دنیا میں کامیاب ہو جائے، مال کی محبت ہمارے دل میں نہ ہو بلکہ آخرت کی محبت ہمارے دل میں۔ کیونکہ زکوٰۃ کے بے شمار فائدے ہیں میری بہنوں۔ اللہ تعالیٰ نے رزق کی تقسیم اپنے ہاتھ میں رکھی ہے نا، جسے چاہے زیادہ دے اور جسے چاہے تھوڑا دے۔ ہم اپنی طرف سے تو مالدار نہیں بن گئے نہ غریب بن گئے، بلکہ اللہ تعالیٰ مالدار کو، اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ دینے اور صدقہ کرنے اور خرچ کرنے کا حکم دیا ہے تاکہ جسے اللہ نے تھوڑا دیا ہے اسے بغیر سوال کے ملتا رہے۔ دیکھ رہے ہیں میرا کتنا بڑا فائدہ ہے۔ دیکھیے، مال دے کر مالداروں کو اس بات کا حکم دیا کہ تم زکوٰۃ ادا کرو تاکہ تمہارے مال سے کسی کو سوال کرنے کی نوبت نہ آئے۔ جس کے پاس کم مال ہے اور اس کی ضروریات پوری ہوتی رہیں، پھر انصاف دیکھیے، میرے مالک کا انصاف دیکھیے۔ مالداروں کو جب یہ حکم دیا تو غریبوں کو یہ حکم نہیں دیا کہ تم مانگتے پھرا کرو، بلکہ کیا کہا، فقیر کو اللہ تعالیٰ نے سوال نہ کرنے کا بھی حکم دیا ہے، یعنی اللہ پر بھروسہ، صبر اور شکر جیسی صفات حمیدہ پیدا کرنے کی حکم دیتا ہے۔ یعنی فقیر ہے تو مانگتے پھرو نہیں بولے، سب میں بہت کمتر بولتے نا، دینے والا ہاتھ بہتر ہے لینے والے ہاتھ۔ یعنی شرم و حیا ایسی آتی ہے کسی سے مانگنے میں کہ وہ نوبت ہی آنے نہیں دینا۔ زیادہ مانگنے کی ضرورت تو دور، مانگنے سے انسان کو دل کی تکلیف پہنچتی ہے بہنوں۔ بہت ہی مجبور ہو کر اگر کوئی مانگے تو اس کو انکار نہیں کرنا چاہیے۔ اس طرح معاشرے کے اندر یہ دونوں فرد یعنی اللہ کے اجر و ثواب کے مستحق ہوتے ہیں، ایک مالدار خرچ کر کے اور دوسرا فقیر صبر اور شکر کر کے۔ دیکھ رہے ہیں کتنا انصاف والا ہے ہمارا رب۔ اس کے اور ایک فائدہ کیا ہے معلوم؟ اسلام کے مالیاتی نظام کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ اگر پورے اخلاص کے ساتھ ہم اس پر عمل کیا جائے
تو دولت چند لوگوں کے ہاتھوں میں ہی منحصر نہیں ہو جائے گی، بلکہ معاشرے کے تمام افراد میں گردش کرتی رہے گی، یعنی پھرتی رہے گی۔ اس کے برخلاف دیگر مالیاتی نظاموں میں، یعنی دوسرے مذہبوں میں، دوسرے نظاموں میں دیکھ لیجئے، چند افراد تو عیش و عشرت میں ہی زندگی بسر کرتے ہیں، اور انہی کے قریب جوار میں اگر غریب لوگ ہیں تو وہ ان کا خیال نہیں رکھتے۔ تو کیا یہ بہت بڑا ظلم نہیں ہے؟ چنانچہ ہمارا دین، ہمارا اسلام ہمیں اس بات کی طرف توازن، یعنی ایک درمیانی راہ اختیار کرنے کی طرف دعوت دیتا ہے، اور معاشرتی ظلم کا سدباب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو فرض کیا، یعنی دنیا میں گناہ بڑھانے سے بچانے کے لیے اللہ نے زکوٰۃ کو فرض کیا، اور صدقات اور انفاق فی سبیل اللہ کو ترغیب دلائی تاکہ معاشرے کے اندر تمام افراد مال و دولت سے مستفید ہوتے رہیں، یعنی ایک دوسرے سے مال و دولت کے ذریعے سے بھی، صرف مال و دولت نہیں، اس کے ذریعے سے بھی ایک دوسرے سے فائدہ حاصل کریں۔ اگر زکوٰۃ کی ادائیگی سے مالدار اور فقیر کے درمیان محبت پیدا نہ ہوتی تو ہم ایک دوسرے سے بغض، نفرت اور خود غرضی جیسی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے نا۔ مگر اس زکوٰۃ کی ادائیگی سے اللہ تعالیٰ نے مالدار اور فقیر کے درمیان محبت پیدا کر دی ہے، اور یوں معاشرے میں بغض، نفرت اور خود غرضی جیسی بیماریوں سے پاک کر دی، اور زکوٰۃ دینے والے میں سخاوت، شفقت، ہمدردی، اور زکوٰۃ لینے والے میں احسان مندی، تواضع، انکساری جیسی بڑی بڑی صفات پیدا ہو جاتی ہیں۔ یعنی گویا نظام زکوٰۃ معاشرے میں اخلاقی خدروں کو بھی پروان چڑھاتا ہے، یعنی ہمارے اخلاق کو بھی اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے پروان چڑھاتا ہے، یعنی آگے بڑھاتا ہے۔ اور تاریخ گواہ ہے اس بات پر کہ شروع زمانے میں، اللہ کے رسول کے زمانے کے بعد، جب لوگ دین پر اچھا شروع جب عمل کر رہے تھے تو اتنی نوبت آ گئی تھی، لوگوں نے اتنا اخلاص اور اللہ کی خاطر صدقہ و خیرات اور زکوٰۃ دینے لگے کہ کوئی باقی نہیں رہا جس کو زکوٰۃ دی جائے، یعنی سب الحمدللہ ایمانداری سے زندگی گزارنے لگے۔ تو کیا کرنے لگے؟ زکوٰۃ کی رقم کو ایک بیت المال میں جمع کر دی جاتی تھی، اور وہ پھر مسلمانوں کے دوسرے فائدے عامہ میں خرچ کر دیا جاتا۔ دیکھ رہے ہیں کیسا ماحول بن جاتا، کیسا نظام بن جاتا۔ یہ کس کے لیے ہے؟ صرف اس سے ثابت یہ ہوا کہ اسلامی نظام زکوٰۃ سے معاشرے میں غربت ختم ہوتی ہے، مگر شرط کیا ہے اس کے لیے؟ پورا اخلاص اور مکمل دیانتداری کے ساتھ نافذ کیا جائے، رائی کے دانے کے برابر بھی ریاکاری نہ ہو، کیونکہ جس نے ریاکاری کی اس نے تمام اپنا اعمال غارت کر لیا، کیونکہ ریاکاری کو دوسرا شرک کہا گیا ہے۔ دنیا میں واہ واہی چاہا نا تو آخرت میں کچھ نہیں ہے اس کے لیے۔ اس طرح اور ایک فائدہ یہ بھی ہے زکوٰۃ ادا کرنے میں کہ مالدار لوگ اگر زکوٰۃ ادا نہ کریں تو معاشرے میں موجود فقیر احساس کمتری کا شکار ہو جائیں، اور ان کے دلوں میں مالداروں کے خلاف کوئی شدید دشمنی پیدا نہ ہو جائے، اور وہ پھر اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے غلط کاموں یعنی چوری، ڈاکہ زنی جیسے جرائم کو پیدا کرنے لگے، جس سے معاشرے میں بدنامی اور فساد پیدا بڑھ جائے۔ اللہ ہماری حفاظت کرائے۔ اس لیے مال اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جس کا شکریہ ادا کرنا ضروری ہے، اور اس کی واحد شکل یہ ہے کہ اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے۔ سمجھ لیں میری بات؟ مال کا شکریہ ادا کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ اس کی زکوٰۃ دے کر۔ یہ بات ہمیں معلوم ہو گئی کہ جب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر ہم شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی عنایات میں اضافہ ہی ہوتا جائے گا، کیونکہ فرمان الہی ہے سورہ ابراہیم آیت نمبر 7، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر گزار بنو گے تو میں تمہیں اور دوں گا، وَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم ناشکری کرو گے، اگر تم میری نعمتوں کا انکار کرو گے، کیا ہے، کتنا ہے،
ایسا کہو گے تو پھر یاد رکھو میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے، جہاں میں رحمان اور رحیم ہوں وہاں میں سخت بھی ہوں، سخت حساب لینے والا بھی ہوں، ایک ایک پائی کا حساب لوں گا جس سے تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، تم حساب دینے کے قابل نہ رہو گے۔ یہ بھی فرما رہا ہے اگر ہم شکر ادا کریں گے تو ہمیں ضرور بضرور اضافہ ہوگا، یہ یقین ہونا چاہیے، یہ ہمیں یقین ہونا چاہیے۔ اور اس کے برخلاف زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی صورت میں اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ، یہ بولنے سے پہلے ہی مجھے اللہ سے عافیت طلب کرتی ہوں، اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے اس عذاب سے۔ میری بہنوں، یہ پڑھنے، یہ بولنے سے ہی ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں بہنوں، کیونکہ زکوٰۃ نہ دینے والوں کا جو انجام ہم نے سنا ہے، پڑھا ہے، اس سے نہ محسوس کرنے سے ہی ہم ایک الگ ہی کیفیت میں داخل ہو جاتے ہیں۔ سنیے، جیسا کہ ہم پہلے ہی معلوم ہو گیا کہ ہمیں زکوٰۃ کی کتنی اہمیت ہے، کیا کیا فضیلت ہے، تو اس کو اگر ہم اس کی فرضیت سے انکار کریں گے تو وہ تو کافر کہلائے گا اور واجب القتل ہوگا، یعنی اس کا قتل کرنا بھی جائز ہوگا، کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا نا، میں نے جب کسی کے دین پھیلانے کے لیے بھیجتے تو اگر وہ 3 چیزوں کی بات مان لے تو ان کو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں کہا گیا۔ اس کے برخلاف اگر کوئی زکوٰۃ ادا نہ کرے گا بلکہ اس کو جمع کر چھپائے گا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ الحمدللہ تنظیمہ نے تو اس کا بہترین خاکہ کھینچا تھا آپ کے سامنے، مگر میں اس کا ترجمہ کہتے ہوئے آگے بڑھنا چاہوں گی کہ جو لوگ سونا چاندی کا خزانہ کر رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ان کو عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے۔ خوشخبری نہیں، افسوس ہے یہ، مگر اللہ تعالیٰ ان کو ایسا سختی سے بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ ان کو فبشرہم بعذاب علیم، دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ جس دن اس خزانے کو آتش دوزخ میں تپایا جائے گا، پھر اس سے ان کی پیشانیوں اور پہلو اور پیٹیں داغی جائیں گی، اور ان سے کہا جائے گا یہ ہے جسے تم نے اپنے لیے خزانہ بنا کر رکھا تھا، بس اپنے خزانوں کا مزہ چکو۔ سوچئے کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ اسی طرح ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ نے جس کو مال سے نوازا پھر اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہ کی تو قیامت کے دن اس کا مال گنجے سانپ کی شکل میں آئے گا، جس کی آنکھوں کے اوپر سیاہ 2 نقطے ہوں گے۔ یہ ایسا سانپ ہے، اس کے گلے کے طوق بن جائے گا، یعنی اس انسان کے گلے کا طوق بن جائے گا جس نے زکوٰۃ ادا نہ کی ہوگی، اور اس کے جبڑوں کو پکڑ کر کہے گا میں ہوں تیرا مال اور میں ہوں تیرا خزانہ۔ سوچئے، ایک سانپ ہم سے مخاطب ہو کر کہے گا اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ، اللہ ہماری حفاظت فرما ان عذابوں سے، ان پریشانیوں سے، اور جتنا بھی ہمارے پاس ہے اسے اپنی ضرورتیں پورا کرنے کے بعد بھی۔ یہ زکوٰۃ نا، یہ ایک ظلم نہیں ہے میری بہنوں، ہم آپ کو اپنے مال میں سے 1.5% حصہ نکالنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ پورا مال خرچ کر کے بیٹھ جاؤ نہیں بول رہی، بلکہ اس نکالنے کو تم اگر یہاں پہ ایمان اپنا مضبوط کر لو گے تو یہ ایمان تمہیں نجات کی طرف لے جائے گا، جس سے دوسروں کا حق بھی ادا ہوگا اور ہماری زندگی میں بھی چین و سکون آئے گا، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ الحمدللہ، اللہ ہم جو بھی یہاں سن رہے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ اب میں صرف آخری میں زکوٰۃ کن کن کو دینا چاہیے وہ ایک آیت ترجمہ بیان کر کر اپنی بات ختم کرنے کی کوشش کروں گی، اس امید کے ساتھ کہ میں نے جو بھی یہاں پر آپ کے سامنے پیش کیا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں، اللہ اسے ہمارے دلوں میں اتار دے، ہم جو سنے ہیں اس پر عمل پیرا ہو جائے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ اب میں آپ کو مصارف زکوٰۃ یعنی زکوٰۃ کن کن لوگوں کو دینی چاہیے اس کو قرآن سے دلیل بتا کر اپنی بات کو آگے بڑھاتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ. سورہ توبہ کی آیت ہے یہ. کیا بول رہے اللہ تعالیٰ؟ زکوٰۃ کس کو دینا چاہیے؟ صدقات صرف فقیروں. دیکھیے اس میں صدقے کا لفظ ذکر ہوا ہے، یعنی زکوٰۃ کا لفظ. صدقات تو صرف فقیروں، مسکینوں اور ان کے اصول کرنے والوں کے لیے ہے، اور ان لوگوں کے لیے ہے جن کی تالیف اور قلب مقصود ہو، اور گردنیں چھڑانے میں بھی، اور قرضے داروں کا قرض ادا کرنے کے لیے بھی، اور اللہ کی راہ میں اور مسافر کے لیے بھی. یہ فرض ہے اللہ کی طرف سے. یعنی اس آیت کو اب میں کھول کر بیان کروں گی کہ ایک ایک پوائنٹ کس کے لیے بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ. اس آیت سے معلوم ہوا کہ زکوٰۃ لینے کے مستحق 8 لوگ ہیں. یہی 8 لوگ ہیں. ان کو چھوڑ کر کسی اور مصرف پر زکوٰۃ خرچ نہیں کی جا سکتی. تاہم یہ ضروری نہیں کہ زکوٰۃ کی رقم ان 8 پر خرچ کی جائے، بلکہ ان میں سے جو زیادہ مناسب اور زیادہ ضرورت مند ہو اس پر بھی خرچ کی جا سکتی. یعنی 8 لوگوں کو کچھ ملا کے ایک ایک کو دے دے جاؤ، ڈیوائڈ کر کے نہیں، بلکہ ان میں سے جو آپ کی نظر میں زیادہ مستحق ہے، آپ کے قریب ہے، ان پر بھی آپ اپنی ایک پوری زکوٰۃ اگر خرچ کرنا چاہیں تو وہ بھی دے سکتے ہیں. یہ بھی کہا گیا ہے. یعنی 8 کو دینا بول تو پورے 8 کو ڈھونڈ کر دینا بول کے مطلب بھی نہیں ہے، بلکہ آپ کی نظر میں جو جو مستحق ہیں ان میں سے ان پر بھی آپ اپنی پوری ایک زکوٰۃ دے سکتے ہیں. تو پہلا کیا ہے؟ فقراء اور مساکین. پہلا اور دوسرا کیا ہے؟ پہلے تو فقیر اور مسکین سے مراد وہ لوگ ہیں جو ضرورت مند تو ہیں اور جن کے پاس اتنا مال نہ ہو کہ جسے وہ اپنے اور اپنے بیوی بچوں کے اخراجات پر پورے کر سکے. انہیں زکوٰۃ کی رقم سے اتنا پیسہ دیا جائے کہ جو زیادہ سے زیادہ 1 سال تک ان کی ضرورت کے لیے کافی ہو. یعنی اگر آپ اس صاحب استطاعت ہے، یعنی آپ کے اندر اتنی پیسہ اور دولت ہے کہ آپ ان کی پوری مدد کر سکتے ہیں، تو اس طرح آپ کر سکتے ہیں فقراء اور مساکین کو دے کر. یعنی اتنا نہیں ہو رہا، ایک لمٹ بتائے، صرف کم بھی ہے آپ کے پاس تو جتنا بھی ہو سکے آپ کے لحاظ سے خرچ کر سکتے. وہ مصارف تو آپ کو کتنی زکوٰۃ کتنے پر ہے تو تنظیمہ نے الحمدللہ سمجھا دیا. اب میں اس کی طرف جاؤں گی تو اور کافی ٹائم ہو جائے گا، اس لیے میں بتا دے رہی ہوں. فرسٹ اور سیکنڈ فقراء اور مساکین ہے، اور دوسرا کیا تھا؟ والعاملین علیہا، یعنی زکوٰۃ اکٹھا کرنے اور اسے مستحقین میں تقسیم کرنے والے لوگوں پر بھی. یعنی اب کوئی لوگ خاص کر یہ کام کرنے کے لیے نہیں رہتے نا بھائی، معلوم نہیں رہتا کہ کون مستحق ہے کون نہیں ہے، تو ان کے بارے میں معلومات اکٹھا کرنا اور ان پر خرچ کرنے کا جو کام ہے، تو وہ کسی اور جاب میں نہیں رہ سکتے، یہی کام کرنا رہتا نا. تو جیسا کہ فار ایگزامپل بول رہی ہوں میں، یہ اپنی اکیڈمی ہے الحمدللہ، اس سے بہت سے لوگ جڑ چکے ہیں الحمدللہ. بہت سو نے مجھے معلوم ہوا کہ بہت سے نے پوچھا بھی تھا کہ اگر کیا ہم اپنی زکوٰۃ یہاں دے سکتے ہیں. تو اس طرح ان کو لوگوں کے حالات سے تھوڑی بہت واقفیت ہو جاتی. تو اگر آپ ان پر بھروسہ کر سکتے ہیں تو اپنی زکوٰۃ کا کچھ حصہ اپنے رشتہ داروں کو دینے سے تو ڈبل اجر ادا ہوگا. یہ بھی میں پہلے کہہ دینا چاہتی ہوں، کیونکہ یہاں پر ایک تو رشتہ داروں کا حقوق ادا ہو رہے ہیں، اور دوسرا صدقہ زکوٰۃ کا پابندی کرنے سے زکوٰۃ ادا کرنے کا ثواب الگ سے. اس کے بعد اگر آپ کسی اور کو بھی زکوٰۃ دینا چاہ رہے ہیں، ان پہ کام کرنے والے، یعنی اکیڈمی ایسے چلانے والے یا کسی اور کا نے بھی، آپ کو جن پر بھروسہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ وہ سچے ہیں، تو ان پر بھی اگر آپ اپنی زکوٰۃ کی رقم خرچ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، جن میں سے ان کے لیے تنخواہ وغیرہ نکالی جائے گی یا کچھ اور شکل میں جن کو جو مناسب ہے وہ جانتے ہیں، اس سے ان کی مدد کی جائے گی. اس طرح سے یہ ایک ہو گیا. اس کے بعد چوتھا کیا تھا؟ والمؤلفۃ قلوبہم سے مراد کمزور ایمان والے نو مسلم لوگ ہیں. غیر مسلم نہیں بول رہی، نئے مسلمان جن کو ابھی ابھی اسلام قبول کیا ہے مگر ان کے پاس اتنی مال و دولت نہیں ہے، یا ہے تو بھی ان کو اور اسلام کی طرف دلچسپی پیدا کرنے، ان کو اسلام کے ابھارنے کے لیے، ان کا دل اسلام سے جوڑنے کے لیے، سمجھ رہے میری بہنوں، ان کا دل اسلام سے جوڑنے کے لیے
یا وہ لوگ جن کے مسلمان ہونے کی امید ہو، یا وہ کفار جن کو مال دینے سے توقع ہو کہ وہ اپنے قبیلے یا علاقے کے لوگوں کو مسلمانوں پر حملہ آور ہونے سے روکے۔ اس طرح کے مواقع بھی آپ اپنی ذہن سے، اپنی عقل سے سوچ سکتے ہیں، جن کو اسلام میں دلچسپی بھی ہے نا، تو ان کو بھی ابھارنے کے لیے اگر وہ بہت ہی ضرورت مند ہے تو ان پر بھی آپ اپنی زکوٰۃ کی رقم خرچ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد وفر رقاب سے مراد وہ غلاموں کو اور ان کے آقاؤں سے چھڑا کر آزاد کرنا۔ یہ تو پہلے کے زمانے میں تھا، مگر آج کل اس کی علماء نے ایک شکل یہ بھی بیان کی ہے کہ جو بے گناہ معصوم نوجوان یا اپنے مسلمان بھائی جیلوں میں بند پڑے ہوئے ہیں، دیکھیے جو بنا کسی قصور یا کسی چیز کے دشمنی عداوت کی بنا پر جیلوں میں بند کر دیا گیا ہے، ان کے کچھ پیسے کی ادائیگی کر کے ان کو چھڑایا جا سکتا ہے، اس طرح سے بھی اگر ہم اپنی زکوٰۃ خرچ کریں تو وہ بھی جائز ہے۔ علماء نے اس کی بھی اجازت دی ہے، کیونکہ وہ پرانا غلام کا زمانہ تو اب نہیں ہے نا، تو نسلوں سے ایک ہی گھر میں غلامی زندگی گزارتے تھے، وہ زمانہ تو ختم ہو گیا، مگر اس طرح جیلوں میں جو معصوم لوگ ہیں ان کو آزاد کرانے میں بھی اپنی زکوٰۃ کی رقم ہم خرچ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد چھٹے لوگ وہ مخروض، وہ قرضدار جو قرض واپس کرنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں اور اسے زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے بشرطے کہ اس نے قرضہ جائز مقصد کے لیے لیا۔ اس طرح وہ لوگ جن پر صرف قرضہ ہے، جھوٹ وغیرہ بول کر اگر لے تو وہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کون کس انداز میں اپنی مشکل پیش کر رہا ہے، تو اس طریقے سے بھی، یا کسی کا سودی قرضہ، ایسے حالات بن گئے کہ ان کے پاس قرض کے علاوہ اب نارمل قرض دینے کے تو کوئی قابل نہیں ہے، تو سود پر قرض لے کر اپنے کھانے پینے کی زندگی چلانے کے کام کرے، مگر اب واپس کرنے کی استطاعت نہیں رہی، تو ان کو بھی جو اپنا قرض چھڑانا چاہ رہے ہیں ان کو بھی اپنی زکوٰۃ کی رقم دے کر آپ مدد کر سکتے ہیں تاکہ وہ اپنے قرضے سے نجات پائیں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ اور ایک 7واں زکوٰۃ دینے کا حق کس کو ہے؟ فی سبیل اللہ، یعنی جہاد اور دیگر تمام دینی مقاصد ہے جو اللہ کی رضا کے لیے، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، مثلا دینی مدارس میں یا زیر تعلیم طلباء و طالبات پر اپنی زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جا سکتی ہے، جس سے وہ دینی تعلیم حاصل کر آپ کے حق میں بھی سب سے جاریہ بن سکیں۔ جن کو دینی تعلیم حاصل ہوئی اس پر عمل کرنے لگے تو آپ نے بھی جب ان کا ذریعہ بنا تو آپ بھی ان کے صدقے میں، آپ ان کی زکوٰۃ میں شامل ہو سکتے، ان کے ثواب میں شامل ہو سکتے ہیں۔ یہ اللہ کی راہ میں ہوا۔ اس کے بعد آخری 8واں مصارف زکوٰۃ وہ مسافر ہے جس کا سفر جائز مقصد کے لیے ہو اور اس کا زادرہ یعنی اس کا توشہ اس کے دوران سفر ختم ہو جائے اور وہ سفری ضروریات کو پورا کرنے کے لیے پیسے کا محتاج ہو، تو اسے بھی بقدر ضرورت زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ یعنی وہ اپنے ملک اور اپنے شہر میں تو پیسے والا ہے، پیسے لے کے نکلا، مگر اس کا سفر ختم نہیں ہوا، اس کا کام ختم نہیں ہوا، وہ دوسرے شہر میں آ گیا جہاں اس کا سامان یا لوٹ لیا گیا یا ختم ہو گیا۔ اب وہ یہاں پہ تو لاچار ہے نا، غریب ہی شمار ہوگا، اپنے شہر میں تو پیسے والا ہے مگر یہاں پر غریب شمار ہوگا۔ اگر اس کو ضرورت ہے، اگر وہ آ کر ہم سے مانگے تو ہم اس کو اپنی زکوٰۃ دے سکتے ہیں انشاءاللہ، تاکہ وہ اپنے وطن تک پہنچ سکے، اپنی ضروریات پوری کر سکے۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ میں نے چھوٹی سی کوشش کی اپنی زکوٰۃ کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے، تو اللہ میری اس کوشش کو قبول فرمائے، میری باتوں کو آپ کے دلوں تک پہنچا دے اور آپ اس پر عمل کر آپ اپنے لیے اور ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ بن سکے انشاءاللہ۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ اور صدقہ و خیرات اللہ کی راہ میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ
إلا وأنت نستغفرك ونتوب إليك جزاك الله خير. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب ایک دعاؤں کا ہمارے پاس سلسلہ ہے، شاید دعائیں ہمیں سننا ہے. یاد کر رہے ہیں آپ لوگ؟ لاسٹ ٹائم بھی میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا ہم بہت سے سیزنز تو سن رہے ہیں، مگر آپ نے کبھی یہ غور کیا ہے کہ ہمارے اندر عمل کہاں تک آ رہا؟ تو عمل بھی ضروری ہے نا بہنوں. جیسا کہ میں نے نماز اور زکوٰۃ کو لازم اور ملزوم کہا، یعنی یہ چیز ہے تو وہ ہونا، وہ چیز ہے تو یہ ہونا. اسی طرح ہمیں علم آ گیا تو عمل شروع ہو جانا چاہیے. یعنی ہمارے اندر عمل ضروری ہے. جب تک ہمارے اندر عمل نہیں ہوگا ہم دین کی مٹھاس کو نہیں سمجھ سکتے. اللہ ہم سب کو صحت و تندرستی دے، ہماری مشکلیں آسان کرے، ہمیں دین پر عمل کرنا آسان کرے انشاءاللہ. آمین. تو میں دعا یہ تمکنہ سے کہوں گی کہ وہ آج کی پرانی دعائیں یاد کر لی آپ لوگ؟ جی میم ابھی شیئر کر رہی ہوں. اللہ تعالیٰ کو اس بات کا علم ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں موجود جتنے بھی درخت ہیں اس میں سے ایک پتا بھی اگر زمین پر گرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے میں اس کو جانتا ہوں. یعنی کہاں پر کون سا پتا کب گر رہا ہے اس کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اس بات کا یقین ہے نا ہمیں؟ الحمدللہ. تو پھر آپ کی نیتوں سے آپ اپنے پرانے چیزوں کو یاد کر کے میں گناہگار ہوں، میں فلاں ہوں، میں نے اب تک عمل نہیں کیا، چھوڑ دیجئے. وہ ختم ہو گیا، وہ وقت گزر گیا. آپ کو اللہ نے پسند کر لیا، آپ ہم سے جڑ گئے، آپ کو یہ سننا نصیب ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر حالت جانتا ہے. تو آپ کا شرمندگی سے گرنے والا ایک آنسو بھی کیا کافی نہیں ہوگا اللہ کو غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے؟ دیکھیے میری بہنوں، ایک گلاس میں پانی لیجئے، وہ پانی میں اور اپنے آنکھ کے آنسو میں بہت بڑا فرق ہے. وہ دنیا کا پانی لے کر ابھی اگر آپ جہنم کی آگ بجھانے کی کوشش کریں تو نہیں بجھ سکتی، مگر آپ کے آنسو، آپ کے آنکھ سے گرنے والا وہ پانی کا خطرہ اللہ کی آگ کو بجھا سکتا ہے. اس میں اتنی طاقت ہے، بشرطے کہ وہ اللہ کے ڈر اور خوف اور اللہ کی امید، ثواب کی امید سے گرے. اکیلے میں، تنہائی میں، اللہ کی یاد میں اگر وہ آنسو نکلا نا تو وہ آنسو میں اتنی طاقت ہے کہ وہ جہنم کی آگ کو بھی بجھا سکے. تو کیا وہ آنسو کو اللہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ ہم کب تک اپنے بیجا بلا عذر شکوے شکایتیں اللہ کے سامنے پیش کریں گے؟ ہمارے پاس سہولت نہیں ہے، ہم کو یہ ہو گیا، ہماری حالت ایسی ہے، وغیرہ وغیرہ. ارے ہم کو وہ مومنٹ آ جانا چاہیے اب کہ ہم اب بدلیں، اپنے آپ کو بدلیں، تاکہ ہم ہمارے رب سے اس طرح تعلق جوڑ لیں کہ ہمارے رب ہم سے راضی ہو جائے، اور ہم تو اللہ سے راضی ہی ہیں الحمدللہ. تو وہ آنسو کو اللہ جانتا ہے. جب ہم اپنے جو اکیلے میں اللہ سے نکالتے ہیں تو وہ لمحات کو اپنے اندر لانے کی کوشش کریے، وہ ضرور آتا ہے. میں نے بھی محسوس کیا ہے، آپ بھی محسوس کریے انشاءاللہ. تو یہ دعائیں تو الحمدللہ ہو گئی ہیں. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. یہ لاسٹ ٹائم میں نے پڑھا دی تھی، امید کرتی ہوں آپ لوگوں نے یاد کی ہوگی. میں اب آپ کا ٹیسٹ کرنے کے لیے ایسا سوچ رہی ہوں کہ آپ لوگوں سے ہی ایک ایک سے پوچھتے جاؤں دعائیں. تو اب آپ لوگ ویسا تو اب کچھ جواب تو نہیں مل رہا مجھے کہ یاد ہوئی یا نہیں. تو انشاءاللہ ایک دن ایسا رکھیں گے، کچھ بیان نہیں، صرف اب تک جو جو سنے اس کو سناتے جاؤ آپ لوگ. ہم سوال کریں گے، آپ جواب دینا انشاءاللہ. ایسا کچھ سوچیں گے انشاءاللہ. تو چلیے اب دعا نمبر 9 اور دعا نمبر 10 پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد.
ہم یہ بات اللہ تعالیٰ کے سامنے بول رہے ہیں، حالانکہ اللہ کو معلوم ہے کہ اے ہمارے رب، بے شک تو لوگوں کو، تمام لوگوں کو، جامع المومنین نہیں بولے، جامع المسلمین نہیں بولے، جامع الناس بولے، یعنی تمام لوگ، چاہے مسلمان ہو یا کافر ہو یا کون بھی ہو، لوگوں کو جمع کرنے والا ہے بے شک ایک دن جس میں کوئی شک نہیں، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں، بے شک ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ اپنے وعدے کو توڑنے والا نہیں ہے۔ تو اس بات پر ہمیں یقین ہے، یہ دن آنے والا ہے، گویا کہ یہ آخرت۔ یہ دعا کر رہے، دعا نمبر 9، ربنا انکا جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اے ہمارے رب، بے شک تو تمام لوگوں کو جمع کرنے والا ہے ایک دن جس میں کوئی شک نہیں، بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اس کے بعد دعا نمبر 10 ہے، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ کیا مانے؟ ربنا، اے میرے رب، دیکھو ہم اپنے اللہ کو کیسے بلا رہے ہیں، اے میرے رب، اننا، بے شک ہم ایمان لائے، کیونکہ عمل صالحہ کو قبول کرنے کی پہلی شرط کیا ہے؟ ایمان لانا نا، تو وہی بول رہے ہیں ہم ایمان لائے، اس ایمان کے بدلے فاغفر لنا، پس تو بخش دے، اللہ کو ہم التجا کر رہے ہیں، پس تو بخش دے ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو، وقنا عذاب النار، اور تو ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے۔ ایسی آگ ہے وہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ دنیا کی گرمی، مے کی گرمی، گرما کی گرمی سے ہم پریشان ہیں، تو جہنم کی آگ، اللہ حفاظت فرمائے، اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ۔ یہ دعا کر رہے ہیں، یہ دعا یاد کر رہے بالکل، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ پھر آپ سے امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ یہاں پہ بتائی جانے والی تمام باتوں پر عمل کی نیت سے بیٹھ رہے ہیں اور عمل کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ آپ کے اور میرے عمل کو قبول فرمائے اور ہمیں ریاکاری سے بچائے، دکھاوے سے بچائے۔ اللہ ہمارے مغفرت فرما دے، اس رمضان کے رحمتوں سے، مغفرتوں سے ہمارا دامن بھر دے۔ اللہ ہمارے اگلے پچھلے صغیرہ و کبیرہ، چھوٹے بڑے ہر گناہ کو معاف کر دے، آئندہ کی زندگی ہمارے لیے آسان کر دے، تاکہ ہم دین پر عمل کرنے والے اس طرح بن جائے کہ لوگ ہمارے نام سے نہیں بلکہ ہمارے عادات و اطوار سے اسلام کو پہچان سکے۔ آمین، اس طرح آمین۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں راستے کو دیکھ کر لوگ پہچان لیتے تھے۔ اگر راستے میں کوئی پتھر رہا، ارے شاید ادھر سے مسلمان کا گزر نہیں ہوا شاید، ورنہ یہ راستے میں بیچ میں پتھر نہیں ہوتا۔ اس طرح عمل سے لوگ مسلمانوں کو پہچانے جاتے تھے میری بہنوں۔ اللہ کرے وہ دور پھر سے واپس پلٹ کر آ جائے اور ہم بھی پھر سے ایسے عمل کرنے والے ہو جائیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہم اللہ سے تو راضی ہیں۔ آمین ثم آمین۔ یا رب العالمین۔ کوئی سوال ہے نا؟ نہیں، میٹنگ اینڈ کر دیں۔ جی سوال ہے میم، قصر نماز کب پڑھنا ہے اور کتنے دن تک پڑھنا ہے، کتنے ڈسٹینس تک قصر ادا کرنا ہے؟ اچھا، یہ ریکارڈنگ رہنے دو، میں بند کر دوں؟ نہیں، یہ ریکارڈنگ رہنے رہ دیجیے، وہ سنتے بعد میں۔ اچھا، تو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، قصر کہتے ہیں نماز کو ادا کرنا، کم کر دینا۔ کب؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اجازت دی ہے، اگر ہم سفر پر ہوں تو ہم اپنی نماز کو آدھی کر سکتے ہیں۔ وہ کون سی نمازیں ہیں؟ ظہر، عصر، عشاء۔ فجر تو 4 کی 4 پڑھنا ہے، ظہر میں 4 کے 2 پڑھنا ہے، سنتوں کی بات نہیں کر رہی میں، فرض کی بات کر رہی، اور مغرب تو 3 کی پوری پڑھنا ہے، عصر بھی 4 کی 2 کرنا ہے، اور عشاء میں بھی 4 کے 2 کرنا ہے، اور وتر پڑھنا کمپلسری ہے۔ اور اس کا ڈسٹینس بولتے دیکھیے 60 کلومیٹر بتایا گیا ہے علماء نے۔ اگر ہم اپنے مقام سے، رہنے والے مقام سے 60 کلومیٹر آگے جا رہے ہیں
تو اس کو سفر شمار کیا جائے گا. آپ اگر وہاں جانے کی نیت ہے تو آپ اپنی نماز کو قصر کر سکتے ہیں. اور اس میں مدت میں تھوڑا اختلاف ہے, کسی کے یہاں 3 دن ہی کسی کے یہاں 10 دن ہے, کسی کے یہاں آخری 15 دن بھی بتائی گئی ہے. یعنی حدیثوں میں اس میں تھوڑے چیزوں میں اختلاف آیا ہے نا, تو اس کی مدت میں بھی اختلاف آیا ہے. کہیں 3 دن بتائی گئی ہے, کہیں 10 دن, کہیں 15 دن تک بھی اگر آپ چاہیں تو قصر کر سکتے ہیں انشاءاللہ. جی انہی کا ایک سوال ہے, اور ایک میں تھوڑا سیونگ اماؤنٹ رکھے ہیں کچھ پرپس کے لیے, کچھ مقصد کے لیے, ایٹ دا سیم ٹائم لون بھی ہے, تو سیونگز پر اگر 1 سال ہو گیا تو زکوٰۃ دینا ہے کیا؟ اور ہاں, اور اس کے علاوہ سیونگ اماؤنٹ فیوچر بچوں کی شادی کے لیے ایسا ہے, اور ہر منتھ لون پے کرتے ہیں, تو وہ سیونگز پر زکوٰۃ دینا ہے کیا؟ تو میری پیاری بہن, پہلی بات تو اپنے اسلام میں لون کی اجازت ہی نہیں ہے, میں صاف کہنا چاہوں گی, کیونکہ تھوڑا سود ہو یا زیادہ ہو, سود کی بہت ممانعت آئی ہے اپنے دین میں. سورہ بقرہ کا آخری رکوع سے پہلے والا رکوع میں آپ جانتے ہیں کہ سود کو حرام کیا گیا ہے اور تجارت کو حلال کیا گیا ہے. تو لون میں کدھر سے بھی لوگ ظاہر نہیں کرتے, مگر کدھر سے بھی سود کا کچھ نہ کچھ حصہ شامل کرتے ہیں. تو لون لینا تو پہلی بات اسلام میں نہیں ہے. اب انڈیا دنیا میں کے تو کوئی وداؤٹ انٹرسٹ نہیں ہے بینک. جی, اب حالات کے پیش نظر آج کل جو کر رہے ہیں, اب ہم پوری حکومت تو چینج نہیں کر سکتے نا, اسلامی حکومت. تو اس کے لیے علماء نے کہا ہے کہ آپ جو بھی لون لے کر یا سیونگ آپ کا بینک میں جمع کرتے ہیں, اس کا جو انٹرسٹ آتا ہے, جو اوپر سے ایکسٹرا پیسے جو آتے ہیں, اس کو بغیر ثواب کی نیت سے مسلمانوں کے سہولت کے کام کر دے, تو آپ کو انشاءاللہ وہ گناہ تو نہیں ملے گا. مگر سیونگ پہ بھی آپ اگر وہ مال 1 سال ہو گیا اور زکوٰۃ کے نصاب تک پہنچ گیا تو اس میں بھی زکوٰۃ دینا ہے, کیونکہ فیوچر پلاننگ کچھ حد تک بہتر ہے, مگر زیادہ تک ہم اگر پلان کرتے رہے تو یہ کچھ, میں بولنا معافی چاہتی ہوں اگر آپ کو دل کو تکلیف ہو, اللہ کے بھروسے کو کم کرتا ہے میری بہن. اللہ حالات اور موقع ایسے پیدا ضرور کرے گا جس سے ہم جو سوچتے ہیں یہ آپ کا بہت اچھا انداز ہے, مگر اللہ پر زیادہ, اس سے زیادہ بھروسہ کرنا بہتر ہے ہماری نظر میں انشاءاللہ. تو آپ اس پر بھی اگر 1 سال ہو گیا ہے سیونگز پہ تو زکوٰۃ نکالیے اگر وہ نصاب کو پہنچ چکا ہے. امید کرتی ہوں کہ آپ کو جواب ملا ہوگا. میم وہی پوچھ رہے, سیونگز رکھ کے 1 ایئر ہوا تو زکوٰۃ دینا ہے کیا؟ جی ہاں, وہی سیونگ ہے نا, یعنی آپ اپنی ضرورت کے بعد جما رہے ہیں. ضرورت استعمال شدہ چیزوں پہ زکوٰۃ نہیں ہے. آپ نے سنا ہے نا تنظیمہ کی کلاس میں, ہم جو چیزیں استعمال کرتے ہیں, کھاتے پیتے ہیں, اپنی ضرورتیں پوری کرتے ہیں, اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. جو آپ ایکسٹرا جو جمع کرتے ہیں نا, چاہے وہ مال ہو یا سونا چاندی ہو وغیرہ, جانور وغیرہ ہو, تو ان سیونگز پہ بھی زکوٰۃ ہوتی, جہاں تک مجھے علم ہے. جی, بس اللہ آگے جانے. ایک اور کویشچن ہے, ریبٹ ٹیسٹ روزے کی حالت میں کر سکتے ہیں کیا؟ اور کون سا ریبٹ ٹیسٹ میں نام سنی لیکن کیا رہتا مجھے نہیں پتا واللہ. میرے کو بھی نہیں معلوم ریپڈ ٹیسٹ کس کو بولتے, کہ معافی چاہتی ہوں. جی آپ یعنی جو میرے کو شوگر میسج ٹیسٹ بول کرے رہے نا, ہیں ذرا میرے کو میسج کر کے بولیے کیا رہتا, مجھے ٹائم نہیں ملا پوچھنے کے لیے. میں نے اچھا یہ تب شوگر ٹیسٹ بول رہے ہیں کیا اس کو؟ نہیں, ریبٹ ٹیسٹ کچھ رہتا میم, مجھے اتنا اندازہ رینڈم بول نہیں. کے سنی میں, شوگر ٹیسٹ کو بولتے. کرونا ٹیسٹ ہے وہ. ہاں. اچھا اچھا, ٹیسٹ کرا سکتے ہیں کیونکہ خون لے رہے نا, اس میں خون چڑھا رہے نا. اور RT-PC بھی کورونا ہی ہے نا, وہ اس بارے میں بھی بول رہے ہیں. خیر مجھے تو آئیڈیا نہیں. مطلب ٹیسٹ کرانا RT-PC بھی ہے نا, PPT ٹیسٹ جو وہ کورونا کا ہی ہے یہ بھی ٹیسٹ. تو یہ روزے کی حالت میں کر سکتے کیا, پوچھ رہے ہیں. جی جی, میں وہی بتانا چاہ رہی ہوں کہ آج کل تو یہ کورونا کی ایسی وبا پھیلی ہوئی ہے جس سے
کوئی بہانہ نہیں دے سکتے کہ ہم روزہ ہے نہیں کراتے بول کے. تو اگر آپ کو ضرورت آئی نوبت آئی تو آپ ٹیسٹ کرا سکتے ہیں کیونکہ اس سے خون لے رہے ہیں جسم میں دے رہے نہیں نا. تو میرے خیال سے شاید جائز ہوگا مگر اس کا حدیث سے میں حوالہ نہیں دے پاؤں گی کیونکہ میں نے ابھی تک اس کا مطالعہ نہیں کیا ہے. میم السلام یہ علیکم. ریپڈ ٹیسٹ بولے تو ناک میں کرنے کا چاہتے میم. اچھا ناک وہ میں اور منہ میں کرنے کا رہتا ہو. تو کرا سکتے شاید نا, مطلب بلڈ روزہ لینے کا نہیں رہتا کا اسے. ہے معلوم نا بہنوں. آپ کو شاید مسئلے مسائل میں بتایا بھی گیا ہوگا کہ کوئی چیز جسم میں اگر داخل کی جائے تو, اور جس سے ہم کو نکالنے کی طاقت صورت ملتی میں نا. بھی, ہاں نکالنے کی صورت میں بھی وہ قدرتی طور پر ہونا, ہم جان بوجھ کر کرے تو نہیں ہوتا بلکہ بھی سنے شاید. جی تو میرے خیال سے یہ ریپڈ ٹیسٹ کرا سکتے ہوں گا کیونکہ یہ ناک اور منہ میں ایسا کچھ ڈال کے دیکھتے بول رہے. تو میں بھی سنی ہوں یہ کورونا ٹیسٹ ایسا ہوتا ہے بلکہ, تو انشاءاللہ کرا سکتے ہیں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے انشاءاللہ. ایک اور سوال ہے, اگر ہمارے نانی کے گھر گئے کچھ دن ریلیکس کرنے کے لیے, 3 دن سے زیادہ وہاں رہے تو قصر ادا کرنا ہے کیا؟ کتنی مسافت کتنی ہے, کتنی دور پہ ہے آپ کے نانی کا گھر, وہ دیکھا جائے گا. میں بولی نا 60 کلومیٹر دور پر ہے تو آپ اگر جا رہے ہیں 3 دن تو آپ قصر کر سکتے. بالکل نہیں, آپ قریب ایک ہی محلے میں ہے, 10-15 کلومیٹر 20 کلومیٹر بھی یا 50 کلومیٹر بھی, تو بھی آپ کو قصر نہیں ہوتی. سفر کس طرح شمار ہوگا جس سے آپ لوگ اندازہ لگا سکتے کہ ہم سفر کس کو کہہ سکتے ہیں عام زبان میں, جب ہم اپنا ساز و سامان لے کر کہیں جا کر رہتے ہیں, شخت اٹھا کے جاتے نا. ہاں مشقت جس میں اٹھائی جاتی ہے اس کو سفر گمان کیا جاتا ہے اسلام میں. زکوٰۃ کے مستحق کے پاس اگر کوئی سونا یا چاندی ہو تو کیا انہیں زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ کیا وہ مستحق اصلی مستحق ہے یا نہیں؟ کیا ماں زکوٰۃ کے زکوٰۃ کے مستحق مستحق کے پاس اگر کوئی سونا یا چاندی ہو تو کیا انہیں زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ کیا وہ زکوٰۃ کے اصلی مستحق ہے؟ اب ان کے حالات زندگی پر غور کر کے آپ جواب دے سکتے ہیں. یعنی صرف سونا چاندی تو ہے مگر دوسری ان کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ہیں, یا وہ خود سونا چاندی اتنی مقدار میں ہے کہ ان کے اوپر خود زکوٰۃ پڑ جائے تو آپ ان کو دینا جائز نہیں ہے کیونکہ وہ اپنی ضرورتیں اپنے مال سے پوری کر سکتے ہیں نا. نہیں صرف کچھ سونا چاندی ہے زکوٰۃ کے نصاب کو نہیں ہے مگر دوسری ضرورتیں نہیں ہو رہی ان کی پوری, یا کچھ اور بھی وجوہات ہو سکتے ہیں نا زندگی کے حالات میں, تو آپ غور و فکر کر کے ان کے حالات کو دیکھ کر دے سکتے ہیں. واللہ عالم. میم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میم میرے کو ایک حسر کے نماز کا تھوڑا ڈاؤٹ ہے. وہ ہم لوگ ایک جگہ رہتے اور سسرال اور مائکا 250+ کلومیٹر میں رہتا, تو پھر بھی حسر نماز پڑھ سکتے ہیں یا پوری نماز پڑھنا ہے؟ وطن اور مائکا اس کا کچھ ریلیٹڈ ہے کیا؟ نہیں مائکا اور وہ نہیں, آپ کا اصل گھر تو سسرال ہی ہے نا. اچھا, اگر ہم لوگ رہتے دوسرے جگہ اور سسرال 50+ کلومیٹر میں ہے تو اچھا, جب کیسا ہے نماز, کون سی نماز پڑھنا رہتا؟ آپ کا مقام آپ کا گھر کہلائے گا. سنے ماں, آپ جہاں رہ رہے نا وہ آپ کا مقام کہلائے گا. آپ اگر وہ ننیا سسرال جائیں یا میکا جائیں, اگر وہ 60 کلومیٹر یا سفر کی مشقت کے برابر ہے تو آپ کو قصر کرنا ہوگی. وہ 2 گھر بھی آپ کے نہیں ہوں گے, مطلب مائکا یا وہ سسرال نہیں بولیں گے بلکہ آپ جہاں رہ رہے ہیں وہ آپ کا اپنا گھر کہلائے گا. جی استاذہ, جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. میم یہ قصر نماز اگر نانی گھر میں بہت ریلیکس ہے تو مطلب کچھ کام ہے تو سکون ہے تو سفر جیسا نہیں, تھوڑا زور سے بولیے میم. اگر نانی گھر ویسا کچھ گئے اور وہاں پر ہم لوگ بہت ریلیکس ہے, لائک بہت سکون ہے, لائک سفر جیسا نہیں سمجھ میں آ رہا اور 3 دن 60 کلومیٹر سے زیادہ ہے, تو پھر بھی قصر کرنا کیا میم؟ کرنا ہے. کیوں, اچھا سوال ہے آپ کا, ماشاء اللہ. اللہ آپ کے علم میں اضافہ کرے, کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو سہولت دی ہے تو آپ کو
اللہ کا وہ حکم ماننے میں کیا ہے کوتاہی بول رہے. بہت سے لوگوں نے یہ سوال کیا تھا مجھ سے کہ جب اللہ آپ کو سہولت دینا چاہ رہا ہے تو آپ کیوں اپنے اوپر مشقت ڈال رہے ہیں؟ اس کا وہاں پر وہ حکم ادا کر کے آپ اللہ کی خوشنودی حاصل کریے نا. چاہے آپ ریلیکس ہو, آپ کو کچھ ٹینشن نہ ہو, پریشانی نہ ہو, تھکاوٹ بھی نہ ہو, مگر اللہ کا حکم ہے کہ آپ کو خسر کرنا ہے فلانی چیز پر, یعنی اس عمل کے پر آپ پورے اتر رہے ہیں تو اس کا پورا فائدہ اٹھانا بھی آپ کے لیے ضروری ہے. یہ بھی اللہ کا حکم ماننے میں سے ہے. سمجھے ماں؟ یعنی اللہ نے جب آپ کو سہولت دی ہے تو آپ کیوں اپنی طرف سے اس سہولت کو نہیں لے رہے ہیں, یہ کہا گیا ہے علماء نے حدیثوں میں. آپ خسر کریے, آپ الحمدللہ دوسرے نیکیاں کرنا چاہتے کریے, مگر جب آپ کو خسر کا حکم ہے تو خسر کریے, آپ چاہے آرام سے رہیں یا تکلیف سے رہیں. سمجھے ماں میری بات؟ جی میم, جزاک اللہ. یعنی اللہ نے جو آپ کو سہولت دی ہے اس کو پورا فائدہ اٹھائیے. وہاں پر آپ کو وہ موقع مل رہا ہے اس بات اس آیت پر عمل کرنے کا تو ضرور کریے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, بہت اچھا سوال تھا آپ کا. ویسے پھر اب میں کون سا فالو کرنا میم؟ 3 دن کا فالو کرنا یا 10 days کا فالو کرنا, 15 days کا فالو کرنا میم؟ پھر نہیں سمجھ میں آئی بیٹا, میرے کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا آپ کا سوال. یہ خسر 3 days کو, اب 3 days 10 days 15 days میں ڈفرینسز ہے نا میم, تو کون سا فالو کرنا میم, مطلب میکسیمم کون سا ہے؟ ہاں اختلاف ہے تو وہ بات نا اپنے کو کبھی اس پہ بھی عمل کر لو, کبھی اس پہ, کبھی اس پہ, ایسا کر لے سکتے. سمجھ رہے میری بات؟ یعنی حدیثوں میں 3 کا بھی ذکر آیا نا, تو کبھی 3 بار کی حدیث پر عمل کرے, کبھی 10 دن کی, کبھی 15 دن کی, ایسا بھی بول سکتے. سمجھ رہے؟ یعنی کسی کا انکار نہیں کرے. جیسے نماز بولتے نا, بہت سی چیزیں ایسی رہتی جن کو اختلاف رہتا ہے ان چیزوں میں, تو ہمیں اس پر بھی عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. دین میں کچھ تنگی نہیں ہے بولنا مطلب ہے میرا. سمجھ رہے؟ انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. سفر میں خسر کی نماز میں فرض نمازوں کا معلوم ہو گیا, اور سنتوں اور نفل نمازوں کا کیا حکم ہے؟ بولی نا میں, سنتوں میں فجر کی سنت کمپلسری ہے اور وتر کمپلسری ہے, باقی سنتیں نہیں پڑھنا ہے. صرف فرض میں خسر ہوگی, سنتیں تو پڑھنا ہی نہیں ہے. یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے. سمجھیے, جو بھی حکم احکام نازل ہوتے ہیں نا قرآن میں, یہ ہمارے لیے اللہ کی طرف سے رحمت ہے. تو ہم ان سے بڑھ کے عمل کرنے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے. سنتوں کو تو چھوڑنا ہی ہے, مگر فجر کی سنت نہیں. فجر کی سنتیں کمپلسری ہے سفر میں بھی, اور باقی سنتوں کو تو چھوڑنا ہے, اور فرض کو عادی کرنا ہے, اور وتر پڑھنا ہے عشاء میں. ٹھیک ہے. یہ حج اور عمرہ کے وقت بھی خسر ہے؟ حج اور عمرہ کے وقت جی. یعنی وہاں پہ تو پورا کافی دن کے لیے جاتے نا, تو خسر کیسا ہوگا؟ نہیں میم, جو 15 days سے پہلے کوئی 7 days کے لیے جاتے نا, ان کے لیے خسر کی اجازت ہے. بلکہ جب ہم لوگ حج کے لیے گئے تھے نا, اچھا تو اچھا, ہاں میں تو بتا رہے 40 تھے. کا پیکج سمجھ رہی ہوں میں, اس لیے بولی. جی جی جی, وہی میرے کو اس لیے میں کلیئر کرنا چاہ رہی تھی. جی جی 7 days کے لیے, جیسے ہم لوگ ہے نا 19 days کے لیے گئے تھے, تو خسر نہیں ہوگی, کریں آپ لوگ خسر؟ جی خسر ہی کرنا بول رہے تھے. وہاں پر جو ایک ہے نا عالمہ تھے, انہوں گائیڈ اچھا, کر رہے تھے, اور ہے نا, اور جو دیگر جس کے ٹریولز کے ساتھ ہم لوگ گئے تھے نا, ماشاء اللہ حافظ قرآن وہ سب ہیں وہ لوگ. تو وہی اختلاف ہے اس معاملے میں, یعنی مدت بتانے میں ذرا اختلاف آیا ہے, تو جی اس لیے تھوڑے اس پہ عمل کرتے ہیں, تھوڑے اس پہ عمل کرتے ہیں. جی تو کسی ایک بات کا حکم دینا ہمارے لیے جائز نہیں ہے نا, جی ہاں کہ نہیں بالکل. اتنا ہی کرو بلکہ ہم نہیں بول سکتے. اس لیے آپ کبھی اس پہ کریے, کبھی اس طرح. 19 دن کی بھی دیکھیے اجازت سنی میں, جی ہمارے کو پڑھانے میں اتنا ہی بتایا گیا تھا. جی جی. ایک اور چیز, بہت سی کامن چیز ہے یہ, انفیکٹ ہمارے گھر میں بھی یہ بات ہوئی تھی ایک بار, کہ دیکھیے موسٹلی عورتیں جو ہے نا, کیونکہ عورتیں زیادہ تر کام باہر جا کے نہیں کرتے, جاب نہیں کرتے, تو ان کے پاس سونا تو ہوتا ہے. جیسے شادیوں میں جیسے دونوں طرف سے دیا جاتا ہے, تو سونا ان کے پاس رہتا ہے نا. تو ابھی اگر ہے نا زکوٰۃ نکالنے کا جب ٹائم آتا, تو عورتیں کیا بولتے, ہم شوہر پہ ڈپینڈنٹ ہیں, تو شوہر ہی ہماری زکوٰۃ ادا کرتے کر کے.
لیکن ایسی کنڈیشن ایسا ہو کر کے ہے نا عورت اپنے زکوٰۃ سے منہ نہیں پھیر سکتے نا, زکوٰۃ تو دینا ضروری ہے. تو ضروری ہے. یہ بھی ہمارے ابا ایکچولی جو میرے سسٹر صاحب ہیں انہوں یہ بولے کہ اگر جو ہے نا آپ جیسا کہ ابا بھی اب جاب نہیں کرتے اور ان کی کوئی پینشن کوئی ذریعہ نہیں ہے, تو انہوں امی کو یہ بولے کہ اگر آپ کے پاس اتنا گولڈ ہے تو آپ گولڈ بیچ کے اس اپنی زکوٰۃ ادا کرنا ہے. ہاں بالکل ضروری ہے یہ, جیسا آپ نے کہا لفظ ٹو لفظ یہی ہے, کیونکہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ عورت اپنا جو مال کی مالک ہوتی ہے اس پر اس کے زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے, چاہے اس کے لیے اس کا سونا ہی بیچنا کیوں نہ پڑے. جی تو وہ بیچ کر اپنی زکوٰۃ نکالے. کل ہے نا کوئی مجھ سے یہ سوال پوچھے تھے, تو میں اسی لیے میں آج آپ کی کلاس تھی کر کے میں ان کو بولی کل میم اچھے سے واضح کریں گے, پھر بھی میں ایک کویشچن ریز کروں گی. جی تو اسی لیے میں ہے نا موسٹ کامنلی سب کو اتنا نہیں بیٹی معلوم رہتا. جی, کیونکہ من عمل عملا من ذکر او انثی یجزا بھی کہا گیا قرآن میں, یعنی چاہے مرد ہو یا عورت اگر دین کا کوئی بھی ایک عمل کرے تو اس کے عمل سے اس کو کمی بیشی یا زیادتی نہیں کی جائے گی. مرد کرے تو زیادہ, عورت کرے تو کم, ایسا نہیں ہے اصول. چاہے آپ کون بھی کرو, مرد کرو یا عورت کرو, اللہ تعالیٰ جتنا اس کا ثواب ہے چاہے وہ مرد کو دو یا عورت کو برابر دے گا. تو ہم اپنے اعمال کی ہمیں فکر کرنی چاہیے. یہ سونا کل کے دن خدا نہ خواستہ وہ سانپ بن کر ہمارے سامنے آئے تو ہم برداشت کر سکتے؟ جیسا کہ تنظیمہ نے کہا کہ وہ ایسا خطرناک سانپ ہوگا, اگر اس کی ایک پھنکار اگر وہ پھونک مارے زمین پر تو قیامت تک کے لیے وہاں اناج پیدا نہ ہو, ہریالی پیدا نہ ہو. تو صرف پھونک سے اگر وہ ڈسے تو کیا حال ہوگا, سوچیے اپنے جسم کا. تو اس عذابات ہمیں اس لیے بتائے جاتے ہیں تاکہ اس کی ہیبت اور کیفیت کو محسوس کرے اور اس سے بچنے کی کوشش کرے. تو ہمیں یہ سونا چاندی بس دنیا کی عارضی زندگی ہے میری بہنوں, آپ کو اپنا تھوڑا سا خرچ کر کے اس سے بچنے کا اللہ تعالیٰ موقع دے رہے ہیں, تو خوشی کرنا ہی ہے بول کے مت کریے, بلکہ خوشی کرنے سے آپ کو زیادہ نیکیاں ملیں گی. اس نیت سے السلام کریے. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. جی بولیے. اور ایک سوال ہے, جی اب مجھے کچھ بھی کمائی نہیں ہے میری, تو جی میرے پاس سونا ہے, ہاں, بیٹے دے سکتے نا, بیٹے آپ کے اگر ہے بیٹوں میں استطاعت ہے تو دے سکتے. آپ کی سونے کی بیٹے طاقت, وہی پوچھ رہا ہوں. ہاں تو دے بیٹے سکتے. ہاں آپ کیونکہ آپ کی اولاد کا مال بھی آپ کا ہی ہے, تو اگر وہ نکال رہے ہیں تو الحمدللہ دے سکتے. بالکل بیٹے نکال رہے ہیں. نہیں دیتے بولے تو جب آپ اپنے زکوٰۃ سونے چاندی میں سے نکال کے کرنا پڑے گا. اگر نہیں آپ دیتے, خوشی بیٹے دیتے تو الحمدللہ دے رہے ہیں تو وہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. جی وہی پوچھنا تھا. جی اب دوسری الحمدللہ. بات یہ ہے استاد صاحبہ, جی ماں. بعض کتابوں میں لکھا ہے, جی اور کیا اثر کی سنت قضا نہیں کرنا کیسے بھی بول کے لکھا ہے, تو وہ قصر میں نہیں, ایک منٹ. اثر کی جو سنتیں ہیں نا, اثر میں 8 رکعت جو مشہور ہیں وہ دراصل 4 رکعت سنت غیر موقدہ. دیکھیے نماز کی 2 قسمیں ہیں, سنت کی, سوری فرض تو ضروری ہے معلوم ہے, سنت کی 2 قسمیں ہیں, ایک سنت موقدہ, ایک سنت غیر موقدہ. موقدہ اس سنت کو کہیں گے جس کو تاکیداً اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے, جس کو پڑھنے کا اللہ کے رسول نے حکم دیا اور پڑھ کر بھی دکھایا. وہ جملہ صبح شام سے 12 سنتیں ہیں. وہ ایک حدیث میں آیا نا, جو فرض کے علاوہ 12 سنتوں پر بھی عمل کرے گا پابندی سے, تو اس کے لیے جنت میں خاص گھر بنایا جائے گا. بلکہ تو وہ سنتیں کیا کیا ہے دیکھیے. پہلے سنت موقدہ بتا رہی ہوں میں, فجر کی 2 سنتیں, ظہر کی فرض سے پہلے 4 سنتیں, فرض کے بعد 2 سنتیں. کتنے ہو گئے؟ 4 بھی 2 6, فجر کی 2 8. پھر اثر میں سنت موقدہ نہیں ہے. اگر آپ اثر کی 4 سنت پڑھنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو ثواب ضرور ملے گا, نہیں پڑھنے کی صورت میں آپ کو گناہ نہیں ملے گا, یعنی اس کی قضا وغیرہ نہیں ہوتی. سمجھے؟ جی سنت غیر موقدہ ہے وہ. اللہ کے رسول نے اس کی اتنی تاکید نہیں فرمائی جتنی موقدہ کی فرمائی ہے, تو وہ غیر موقدہ ہے. پھر 8 ہو گئے تھے نا. اب مغرب کے بعد کی 2 سنتیں کتنے ہو گئے؟ 8 بھی 2 10.
फिर ईशा के बाद की 2 सुन्नतें, 10 भी 2 12। ये 12 सुन्नतों की जो पाबंदी करेगा इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में खास घर बनाएगा। तो जी इसके जी अलावा जो सुन्नतें हैं वो गैर मुअक्किदा हैं, जिनको पढ़े तो सवाब है, नहीं पढ़े तो गुनाह नहीं है। ठीक है। और नफिल जी की जी कोई मुद्दत नहीं है, यानी 2 रकात पढ़ना मगरिब के बाद, जोहर के बाद, ईशा के बाद, ऐसा नहीं था अपन कैद लगा सकते, बल्कि नफिल की कोई तादाद नहीं बताई गई। अल्लाह के रसूल ने तो ये उसूल बयान किया कि अल्लाह ताला पहले फर्ज को देखेगा, फर्ज की में अगर कुछ कमी बाकी रह गई तो सुन्नतों को, सुन्नतों के बाद नफिलों को देखेगा। तो नफिल में आप जब जो औकात है उन औकात में जो पढ़ना है कितनी चाहे पढ़ सकते, 2 इंच बोल के नहीं, 4 बोल के कैद नहीं लगा सकते। ठीक है जी 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 जी। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आपको जवाब समझ में आया होगा। जी अगर अब किसी का कोई सवाल नहीं है तो मैं अपनी क्लास एंड करना चाहूंगी। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम एक वालेकुम। मिनट मैम, एक मिनट। वालेकुम अस्सलाम। आप, हाँ जी, कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप आंसर कर लीजिए, और मैं आपको एक मैसेज भेजी, जरूर देख लीजिएगा। ओके मैम, जी माँ बोलिए। ये ज़कात परसों भी मैं ऐसे डाउट पूछी थी, क्लियर नहीं हुआ। और ये 20 तोले सोना है समझो मैम, जी तो उसमें 7 तोले माइनस करना बोल रहे हो, सही है नहीं मैडम वो? नहीं करना ना, पूरे ज़कात का 2.5% निकाला जाएगा। 7.5 तोले तो निसाब है असल, समझ रहे मेरी बात? हाँ हाँ 7 तोले तो निसाब है। अगर आप ने 7.5 आ गया तो 7.5 निकाल के बाकी की तो नहीं है, बल्कि पूरे माल का 2.5% निकालना है। यानी आप पूरे माल का पहले टोटल करेंगे, 20 जी तोले सोना है ना आपके पास, तो उसका पूरा टोटल करिए, कितना हो रहा है देख के उसमें से 2.5% निकालिए मेरी बहन, तो इंशाल्लाह आपका माल पाक हो जाएगा। ये वही बोले तो अब थोड़े लोग क्या बोल रहे, बोलते अल्लाह की तरफ से माफ है, उसे लेस करके दियो नहीं ज़कात। नहीं 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 नहीं, गलत है वो। आपको शुरुआती माल से करना है बोल रहे ना अम्मा। हाँ आपको जब हुक्म ही मिला है कि इतना है तो आपकी ज़कात शुरू बोल के, तो उसके बाद वो माइनस क्यों करेंगे? हुक्म ही वहां से शुरू हुआ। नहीं, आप सोचिए अकल कितनी नहीं। जी हाँ हाँ हाँ, तो आप पूरे 20 तोले का टोटल करिए, उसके बाद 2.5% उसका कितना निकलता वो देखिए, उसके बाद आप उतनी निकालिए। वो 7.5 निकाल के बाकी के जो हो रहा ना उतना नहीं है बेटा, ये सही नहीं है। इंशाल्लाह। जी शुक्रिया मैम। बारकल्लाह फीक। जी